کچھ اشعار نعت شریف کا سماعت کیجئے کہ میرا تن من بولے نبی نبی، 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 سارے نفس کو چھیر کے دیکھو نس نس بولے نبی نبی، میرا تن من بولے نبی نبی۔ اور اس شعر کو دیکھیے، پیار نبی کے صدقے جاواں، جشن نبی کے میلاد مناواں، اے نجدی تیرا کیا جاواں، پیار نبی کے صدقے جاواں، جشن نبی کے میلاد مناواں، اے نجدی تیرا کیا جاواں، ان کی خوشبو ڈھونڈ رہا ہوں، ان کی خوشبو ڈھونڈ رہا ہوں، بن کے عاشق گلی گلی، میرا تن من بولے نبی نبی، میرا تن من بولے نبی نبی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ عرب کے دھرتی میں حضرت عمر بہت بڑا پہلوان تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے پاک پروردگار، اس اسلام کی طاقت کو ابو جہل کے ذریعے پہنچا دے یا عمر بن خطاب کے ذریعے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے حق میں دعا قبول فرمائی۔ کیوں؟ میرے نبی نے تو دعا دونوں شخص کے لیے کیا کہ یا اللہ، یا تو اس اسلام کی مدد ابو جہل کے ذریعہ کر دے یا عمر بن خطاب کے ذریعہ کر دے۔ اللہ نے دعا کو قبول کی عمر بن خطاب کے حق میں، ابو جہل کے حق میں نہیں۔ کیوں؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ متقیہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک تھپڑ ابو جہل کے منہ پہ لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے اسلام کی دولت سے محروم ہو گیا وہ۔ یہ تھپڑ کیسے لگا؟ حضرت فاطمہ ایک مرتبہ راستہ پکڑ کے چل کے کہیں جا رہی تھی، سہیلیوں کے ساتھ یا اکیلے تھی۔ ابو جہل حضرت فاطمہ کے سامنے میرے نبی کے شان میں گستاخی کی، یعنی میرے نبی کے شان میں برا بھلا بکا۔ حضرت فاطمہ اپنی کان سے اس آواز کو سن لیا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، اے ابو جہل، غدار تم ہے، میرا باپ تو سچا ہے، وہ تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ ابو جہل تم مشرک ہے، تم کفر میں ہے، اس لیے کہ میرا باپ نبی ہے، اللہ کا محبوب بن کے دنیا میں آیا۔ ابو جہل نے حضرت فاطمہ کو ایک تھپڑ مارا۔ حضرت فاطمہ روتے ہوئے گھر آ گئی۔ اب نبی کی بارگاہ میں فاطمہ آئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ رو کیوں رہی ہے؟ فاطمہ کہنے لگی کہ ابو جہل نے ایک تھپڑ مجھے مارا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تم چلے جاؤ ابو سفیان کے پاس۔ اس وقت حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لایا تھا۔ ابو سفیان کے پاس حضرت فاطمہ گئی ہے۔ ادھر سے ابو سفیان جب دیکھا کہ فاطمہ رو رہی ہے، ابو سفیان کہنے لگے، فاطمہ کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ فاطمہ کہنے لگی، ابو سفیان، ابا حضور نے بھیجا ہے، نبیوں کے سردار نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اپنی ساری بات تم سے کہوں، اس کا بدلہ تم لے لو۔ کہنے لگے فاطمہ کہ ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت ابو سفیان ایمان تو اس وقت نہیں لایا تھا، اس وقت
तेश में उठते हैं और अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचते हैं। अबू जहल क्या कर रहा था उस वक्त? अपने दोस्तों के साथ पार्टी में बीचों बीच में बैठा हुआ था। हजरत अबू सुफियान वहां पहुंचते हैं, हजरत फातिमा भी पहुंचती है। उस वक्त अबू सुफियान कहने लगा, ए फातिमा, जितनी जोर से हो तुम इससे बदला ले लो, जितना चाहो मार दो। उस वक्त अबू जहल अपने दोस्तों के बीचों बीच में बैठा हुआ था। अबू सुफियान को देखा है, अबू जहल उठ के खड़ा होता है। हजरत अबू सुफियान ने कहा, ए फातिमा, इसने तुम्हें थप्पड़ मारा है, अब तुम इसका बदला ले लो। हजरत फातिमा एक थप्पड़ अबू सुफियान के कहने पर अबू जहल के चेहरे पे मार दिया। तो वो भी थप्पड़ का मकसद था कुछ। हजरत फातिमा खुद से नहीं मारी थी। जब हजरत फातिमा कहने लगी है, अबू सुफियान, हम माफ़ करने वाले के घर से हैं, घराने हैं, हम माफ़ करते हैं, बदला नहीं लेते हैं। लेकिन अबू सुफियान से देखा नहीं गया। हजरत फातिमा का हाथ पकड़ करके, नन्ही सी बच्ची है, हाथ पकड़ करके अबू सुफियान अपने हाथ में हाथ लेके अबू जहल के चेहरे पे एक थप्पड़ मारा। अब हजरत फातिमा का थप्पड़ अबू जहल पर पड़ना था कि अल्लाह ने ईमान की दौलत से उसे महरूम कर दिया। अबू जहल ईमान नहीं ला पाया। अबुल हकम उसका नाम था, दिमाग वाला था वो। अरब में ये बहुत बड़ा दिमाग वाला था। ये सब जानता था कि मजहब इस्लाम ही सच्चा रास्ता है और सच्चा दीन है। लेकिन वहाँ तो मोहर लग गया कि अब इसको ईमान नहीं मिलेगा। और मेरे नबी ने दुआ क्या की है कि या अल्लाह, इस्लाम की मदद को अबू जहल के जरिया कर दे या फारूक आजम के जरिए ताकत पहुंचा दे मौला। थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो अल्लाह ताला ने उमर बिन खत्ताब के हक में दुआ कबूल फरमा ली। दुआ कबूल हो गई। इधर उमर बिन खत्ताब अपने घर से बाहर निकलते हैं, ये सोच करके कि इस्लाम जो है बढ़ने लगा है, लोग कलमा पढ़ के ईमान ला रहे हैं, इसको रोका जाए। क्योंकि सरदारी में ये भी था, इसको रोका जाए, कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए। घर आया, सोचने लगा कि इस वक्त तो अरब के अंदर सबसे बड़ा पहलवान मैं ही हूँ, चलो मैं रोकूंगा। अब घर से निकला वह उमर बिन खत्ताब जो कभी धूप और गर्मियों और सूरज के साये में नहीं चला करता था। गर्मियों के दिन में पर्दा लेकर के वो चलता था कहीं गामा और गर्म सूरज ना लग जाए इसलिए। लेकिन उस दिन जो निकला है वो धूप में निकला है, दोपहर के दिन में निकला है। किसी ने देखा, एक सहाबी रसूल ने देखा उमर के हाथ में तलवार है और गुस्से में है, चेहरा गजबनाक है। उसने सवाल कर दिया, उमर बिन खत्ताब कहाँ जा रहे हो? कहा कि आज नबी का काम तमाम करने जा रहा हूं, आज नबी का काम तमाम करने जा रहा हूं। हमारे खुदाओं को, हमारे माबदों को वो बुरा भला कहता है और एक खुदा की पूजा करने का आता है, एक खुदा को मानने का आता है। आज उन्हीं का बानी है, इस्लाम को ही खत्म करने जा रहे हैं माज़अल्लाह। लेकिन वो साहबी रसूल थे जिससे मुलाकात हो गई थी रास्ते में, उन्होंने सोचा कि अगर ये चला गया हो सकता है कुछ कर जाए, इसलिए इसको अब बता दो कि उमर बिन खत्ताब, तू जिस नबी को मारने जा रहा है उसी का कलमा पढ़ के तेरी बहन ईमान ला चुकी है। जिस रास्ते में तू चला है, जिस कांटे को तुम हटाने चला है, उसी का कलमा पढ़ के तेरी बहन ईमान ला चुकी है। पहले अपने घर को तो संभालो तब बाहर जाना। अब उमर ने सोचा कि या अल्लाह, मेरी बहन, उमर ने सोचा होगा कि मेरी बहन कलमा पढ़ के ईमान लाया, हम उन्हीं को मिटाने जा रहे हैं। अब बहन, वो भाई जो है उमर बिन खत्ताब जो है, सीधे पहुंचा कहाँ? अपनी बहन के घर में। दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से आवाज आता, उमर बिन खत्ताब। बहन डर गई, बहनवी साहब डर गए, उस्ताद पढ़ाने वाले थे वो भी डर गए कि या अल्लाह, आज पता नहीं कौन आने क्या होने वाला है, इसको किसने खबर कर दी, मेरी खबर इसको कैसे मिल गई। डरते हुए दरवाजा खोला जाता है, बहन भी छुप चुके हैं, उस्ताद भी छुप चुके हैं। बहन दरवाजा खोलती है, आवाज उमर बिन खत्ताब देते हैं, ए बहन क्या हो रहा था? बहन ने छुपाते हुए कहा कुछ नहीं। लेकिन उमर कहते हैं कि मुझे मालूम हो चुका है तुम लोग नबी का दीन कबूल कर चुके हो, नबी का कलमा पढ़ चुके हो, नबी की शरीयत को अपना चुके हो। लेकिन उनकी बहन कहती है कुछ नहीं, कुछ नहीं। इतने में उमर ने मारना शुरू किया, इतना मारा, इतना मारा।
अल्लाहु समद बेतहाशा होकर के गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। होश जब आता है इरशाद अर्ज करते हैं, ऐ बहन आखिर कौन ऐसा नशा तुझे पिला दिया गया है कि मेरी पिटाई का असर तुझे नहीं हो रहा है। उनकी बहन कहती है, ए भाई तू सुन ले, ये कुरान पाक है, अल्लाह पाक ने उतारा है। अब जो इसको इस पर ईमान लाता है वो कुफ्र के सामने डरा नहीं करता है। उमर बिन खत्ताब कहने लगा, ए बहन आज से पहले तो तुम मुझसे बात नहीं कर सकती थी, आज से पहले तुम मेरे से नजर नहीं मिला सकती थी, आज से पहले मेरे सामने तू खड़ा होने की ताकत नहीं रखती थी। आज कौन ऐसा नशा पिला दिया गया है कि मेरे सामने रह करके तुम जवाब दे रहे हो और बात भी कर रहे हो। उनकी बहन कहने लगी, ए उमर तुम खत्ताब का बेटा हो तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, जिस बाप का बेटा तुम हो उसी बाप की बेटी मैं भी हूँ, इसलिए आज मैं तुमसे डर नहीं सकती हूँ, इसलिए कि मैं हक पर हूँ तुम ना हक पर हो, मैं ईमान पर हूँ तुम कुफ्र पर हो, और कुफ्र के सामने ईमान कभी हारा नहीं करते हैं। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, आखिर कौन ऐसा नशा पिला दिया गया है, क्या पढ़ रहे थे तुम लोग, जरा मुझे भी तो बताओ। उनकी बहन कहने लगी, ए भाई ये कुरान पाक है, अल्लाह पाक ने उतारा है, रसूल पाक पर उतारा है, पाक लोग इसको छुआ करेंगे, तुम तो नापाक हो, तुम्हारे हाथ में नहीं दिया जाएगा, तुमको तो पहले पाक होना पड़ेगा, इस्लाम की दौलत से माला माल होना पड़ेगा। जब तक कि तुम ना होगे नहीं, जब तक कि तेरा जिस्म पाक नहीं हो जाएगा, कुरान पाक का टुकड़ा तेरे हाथ में नहीं दिया जाएगा। कुरान पाक का टुकड़ा तेरे हाथ में नहीं दिया जाएगा। उमर जाता है, बहन के कहने पर नहा धो के आता है, उसके बाद कहता है, ए बहन लाओ वो कुरान पाक का टुकड़ा तो लाओ, अब देखो मैं पाक होकर के आया हूँ, बिल्कुल नहा धो करके आया हूँ, अब मैं पाको साफ होकर के आया हूँ, वो कुरान तो ला के दिखाओ जिसको तुम लोग पढ़ा करती थी, जिसको मेरे आने से पहले पढ़ती थी, जिसको पढ़ने के बाद तुमने अपने बाप के मजहब को छोड़ दिया है, अपने भाई के मजहब को छोड़ दिया है, अपने बाप दादा के दीन को भी छोड़ दिया है, अपने बाप दादा के तरीके को भी छोड़ दिया है, जरा उस कलाम पाक को तो दिखाओ, वो कुरान पाक का टुकड़ा तो लाओ। अब बहन जो है कुरान पाक का टुकड़ा ला के देती है, और इधर उमर कहते हैं, ए बहन वही पढ़ो जो मेरे आने से पहले पढ़ती थी, मेरे आने से पहले पढ़ती थी, मेरे पिताजी से पहले पढ़ती थी, वही तो सुना दो। कुरान पाक की तिलावत हुई है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही उतारा, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जब इसका तर्जुमा पढ़ता है, उमर बिन खत्ताब कहता है, ए बहन मैं मान गया हूँ ये कलाम पाक किसी दुनियादार का नहीं हो सकता है, ये तो यकीनन रब परवरदिगार का है, यकीनन उस खालिक व मालिक का है जिसने नाजिल किया है। ए बहन ले चलो रसूल पाक की बारगाह में, जिसके ऊपर कुरान पाक नाजिल किया गया है। अब बहन भी चला है, बहन भी चले हैं, उस्ताद मोहतरम भी चला है, उमर बिन खत्ताब भी चला है नबी की बारगाह में हाजिरी देने के लिए। उधर अमीर हमजा ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह, उमर बिन खत्ताब आ रहे हैं, हाथ में तलवार है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए साहबी सुनो सुनो, आने दो उमर बिन खत्ताब को, अगर उसकी इरादा गलत होगी उसी की तलवार होगी, आज उसी की गर्दन उड़ा दी जाएगी, और अगर आने का इरादा सही होगा तो फिर उसके लिए खैरो मकदम किया जाएगा। फारूक आजम आ गया है, पूछा गया है, ए फारूक आजम बता आने का इरादा क्या है। फारूक आजम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तक तो मैं आपसे दूर था, आपका दुश्मन बना हुआ था, आपका दुश्मन बना हुआ था, आपके दीन से दूर था, आपके कलमे से दूर था, आपकी शरीयत से दूर था। या रसूल अल्लाह, इस्लाम का कलमा पढ़ने आ गया हूँ, गुस्ताखी माफ हो, कलमे तैयब पढ़ने के लिए आ गया हूँ, आपका दीन कबूल करने आ गया हूँ। सहाबाए कराम ने नारे तकबीर की आवाज को बुलंद किया, फारूक आजम साहिब ईमान हो गए, कलमे तैयब पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फारूक आजम साहिब ईमान हो गए। अब वही फारूक आजम अब तक तो दूर था, दीन का दुश्मन बना हुआ था, अब दीन से जुड़ गया है, दीन का आशिक बन गया है, नबी का गुलाम बन के कहते हैं, या रसूल अल्लाह
اب تک تو اسلام کا ڈنکا چھپ چھپ کے بجایا جا رہا تھا، چھپ چھپ کے اسلام کا ڈنکا بجایا جا رہا تھا، اذانیں چھپ چھپ کے دی جا رہی تھی۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اب چھپ چھپ کے نہیں بلکہ اوپر اول اذان دی جائے گی، اب تو اسلام کا ڈنکا دوہل مچایا جائے گا۔ اور عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب تک تو چھپ کے اذان دی جا رہی تھی، اب تو اسلام کا ڈنکا دوہل مچایا جائے گا اور چھت کے اوپر اذان دی جائے گی، اس لیے کہ عمر بن خطاب اسلام قبول کر چکا ہے۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں اے بلال جاؤ کعبے کے چھت کے اوپر جا کے اذان دے دو۔ تھوڑا سا اور بڑھائیے، بالکل گھٹ گیا۔ اے عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب اسلام کا ڈنکا دوہل مچایا جائے گا، اب اذانیں نیچے نہیں ہوگی، اب تو اذان اوپر اول دی جائے گی، کعبے کے چھت کے اوپر اذان دی جائے گی۔ حضرت بلال کو حکم ملا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اے بلال جاؤ کعبے کے چھت کے اوپر جا کے اذان دے دو۔ حضرت بلال کعبے کے چھت کے اوپر چڑھ چکے ہیں، حضرت بلال کو حکم ملتا ہے کعبے کے اوپر جا کے اذان دو۔ حضرت بلال حیرت میں ہے۔ ادھر عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب چھپ چھپ کے نہیں، اب تو ڈنکا دوہل مچایا جائے گا عرب کے دھرتی پر، اس لیے کہ سب سے بڑی طاقت اسلام سے جڑا ہے، سب سے بڑا پہلوان کلمہ پڑھا ہے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ، اب اذان نیچے نہیں، اب تو دوہل مچائی جائے گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے بلال جاؤ کعبے کے چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دے دو۔ حضرت بلال کعبے کے چھت پر چڑھ چکے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اب سے پہلے میں کعبے کے نیچے اذان دیا کرتا تھا، کعبہ میرے سامنے تھا، کعبے کے چھت پر آ گیا ہوں تو کون سا کعبہ میرے سامنے ہوگا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس نقشے کا نقاشی کرتے ہیں۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں اے بلال، جب تو کعبے کے نیچے اذان دیتا تھا کعبہ تیرے سامنے تھا، کعبے کے چھت پہ آ گیا ہے، رخ میرے طرف کر لو، کعبے کا کعبہ تیرے سامنے ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبے کا کعبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج سے پہلے کعبے کے نیچے اذان دیتا تھا، آج تو چھت کے اوپر آ گیا ہوں، کون سا کعبہ میرا ہو، کون سا کعبہ کے سامنے میں اذان دوں، کدھر میں اپنا رخ کروں؟ اس لیے کہ خانے کعبہ میں کوئی کونا نہیں ہے، گول ہے، آپ جدھر سے بھی رخ کرے نماز ہو جائے گی۔ ادھر آپ یہاں پر ہیں، قبلہ آپ کا پچھم ہے، اور آگے جائیے گا کسی کا قبلہ اتر ہو جاتا ہے، کسی کا دکھن، کسی کا پورب، جہاں جہاں سے لوگ جس مقام پہ ہیں اس کا قبلہ خانے کعبہ ہے۔ جب کعبے کے اوپر ہی چڑھ گئے تو اب کعبہ کون سا ہوگا؟ رخ کدھر کریں گے؟ چہرہ کدھر ہوگا؟ سمت کدھر ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے بلال، جب تک تو نیچے تھا کعبہ تیرے سامنے تھا، چھت پہ آ گیا ہے، رخ میرے طرف کر لو، کعبے کا کعبہ تیرے سامنے ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو وہی عمر ایمان لائے ہیں، اب ایمان لائے ہیں تو اب تو آسانی سے یہ بیٹھیں گے نہیں۔ چلے گیا ابو جہل کے دروازے پر، دستک دی اور کہا ابو جہل خبردار، تیرا میرا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، آج سے تو کفر پر ہے، میں ایمان پر ہوں، خبردار اسلام کے طرف آنکھ اٹھا کے مت دیکھنا، اس لیے کہ ہر اٹھنے والی انگلی کا جواب میں دوں گا۔ ابو جہل نے کہا اس کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نبی کا غلام بن چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں، اگر ماں نے دودھ پلایا ہے، ایک باپ کا بیٹا ہے، اب اسلام کو روکنے کے لیے آنا، پھر میری تلوار ہوگی، تمہاری گردن ہوگی۔ ساتھی دوستی ٹوٹ گئی۔ تو دوستی انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرنی چاہیے، جس سے میرا نبی میرا خدا خوش ہوتا ہے، دوستی اسی سے زیادہ رکھیے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ دوستی کے وجہ سے سارا ایمان ختم ہو جائے۔ ایمان ہی اصل چیز ہے، بنیاد ہے، اور ایمان محبت کے نام کو کہتے ہیں۔ ایمان اللہ سے محبت کرنے کا صلہ نام ہے، یہ اللہ کو ماننا، اللہ کو ماننا، رسول پاک کی محبت کو دل میں بسانا، آخری نبی ماننا، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں۔ اب جو بھی آئے گا تو کوئی کتب آئے گا، ابدال آئے گا، ولی آئیں گے، ولیوں کی جماعت ہوگی، شہداء کی جماعت ہوگی، صالحین کی جماعت ہوگی، لیکن اب کوئی نبی نہیں تشریف لانے والے ہیں، اب کوئی رسول نہیں آنے والے ہیں، تا قیامت تک، قیامت کے دن جو سورج نکلنے والا ہے وہاں تک نبی کا قانون چلنے والا ہے، نبی کی شریعت چلنے والی ہے، نبی کا لایا ہوا لائی ہوئی کتاب چلنے والی ہے۔ تو میرے دوستو، نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن آخری دم تک آپ کو اسی پر چلنا ہے، اور تا قیامت تک اسی کا قانون چلنے والا ہے، اسی کا دستور چلنے والا ہے۔ اگر شریعت ہوگی تو میرے نبی کی شریعت ہوگی۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارے تو کیسے گزارے، میرے نبی کیسے کھانا کھائے، میرے نبی کیسے سوئے، میرے نبی کیسے چلے، میرے نبی کیسے بات کیے، یعنی ان باتوں کو دیکھنا ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں کہ سیرت مصطفیٰ پہ چلنا۔ جب تک میرے نبی نہیں آئے تھے، لوگوں کو کھانے کا ڈھنگ معلوم نہیں تھا، سونے کا ڈھنگ معلوم نہیں تھا، شادی بیاہ کا طریقہ نہیں معلوم تھا، چلنا پھرنا نہیں آتا تھا، انسان جانور بن چکا تھا۔ لیکن اس بگڑتے ہوئے ماحول کو سدھارا میرے نبی نے۔ کیا ہے لوگوں، کھانا کھانا ہے تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھلو، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھو، اس کے بعد اس طرح بیٹھو، اس طرح کھاؤ، یہ طریقہ سب کچھ میرے نبی نے دیا۔ جنگ بدر کے موقع پر کفار و مشرکین نے جب چاروں طرف سے گھیر لیا اور کچھ لوگوں نے ہلہ مچایا، شور مچایا کہ نبی کو قتل کر دیا گیا، معاذ اللہ، کوئی کہتا ہے کہ نبی کو شہید کر دیا گیا، کوئی کہتا ہے کہ نبی شہید ہو گئے۔ اتنے میں وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے۔ چاروں طرف سے کفار و مشرکین نے گھیر لیا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے۔ ابو بکر صدیق دیوانہ وار کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم دائیں اس لیے جاتے ہیں کوئی تیر آپ کو دائیں سے نہ لگے یا رسول اللہ، ہم بائیں اس لیے آتے ہیں کوئی تلوار آپ کو بائیں سے نہ لگے یا رسول اللہ، ہم تو سامنے اس لیے آتے ہیں کہ پہلے لگے تو ابو بکر صدیق کے سینے کو لگے، آپ کو نہ لگے یا رسول اللہ۔ وہیں پر ابو بکر صدیق نے ایک جواب دے دیا ہے اور سبق بھی دے دیا ہے، اے لوگوں اگر نبی پاک کی محبت میں ہم مر گئے ہوتے، شہید ہو گئے ہوتے تو یقیناً میرے معزز سامعین کرام ہمیشہ کے لیے بیڑا پار ہو گیا ہوتا۔ آؤ ہمیں ابو بکر صدیق نے کیا سبق دیا ہے، وہ دائیں کیوں جا رہے تھے، بائیں کیوں جا رہے تھے، پیچھے کیوں جا رہے تھے، سامنے کیوں آ رہے تھے؟ پتہ یہ چلا کہ جان کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ایمان بڑی چیز ہے، وہ ایمان بچا رہے تھے، اپنی جان کو نہیں بچا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق نے وہیں پہ سبق دے دیا ہے، اے لوگوں اگر نبی پاک کے نام پر خون کا قطرہ دینا یہی قربانی ہے، اگر نبی پاک کی محبت میں آج قربان ہو گئے ہوتے تو یقیناً میرے معزز سامعین کرام ہمیشہ کے لیے بیڑا پار ہو گیا ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی سامنے کبھی پیچھے، کیوں؟ انہوں نے سبق دے دیا، اے لوگوں اپنی ایمان کو بچاؤ، اپنی جان کو نہیں۔ ایمان بچ کے رہے گا تو پھر اس جسم کی قیمت لگائی جائے گی، ایمان نہیں تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ قبر میں لا کے لوگ ڈال دیں گے، وہاں کیڑا مکوڑا کا خوراک بن جائے گا یہ۔ اور اگر ایمان سلامت رہے گا نا
تو پھر جو ہے یہ جسم قبر نہیں جنت کے باغوں میں جا کے گھومے گی. قبر میری قبر نہیں، جنت کے باغات ہو جائے گی وہ. اس لیے ایمان کو بچائیے، اپنی جان کو نہیں. جان تو بچے گی ہی، جب تک اللہ لکھ دیا ہے اتنی دن بچ کے رہنا ہے، لیکن ایمان آپ کو خود بچانا ہے. اللہ جس کو دے ایمان کی دولت دے سب سے پہلے، اور اللہ سے دعا مانگے کہ مولا ہماری جان بھی سلامت ہو، ہمارا ایمان بھی سلامت ہو. اور ایک سبق اور حاصل کیجئے کہ جان جائے تو جائے، پر دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہ جائے، یہی ایمان ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ کا محبوب آخری پیغمبر ہے. اللہ کا محبوب آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. جو انسان ان ساری باتوں کو مان کر کے کہ اللہ ایک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہی سب کو پالتا ہے، وہی سب کو زندگی دیتا ہے، موت دینا حیات دینا اس کے ذمے میں ہے. اس بات کو ماننے کے بعد، اللہ کے نبی کو آخری پیغمبر ماننے کے بعد، قبر میں سوال و جواب کے وقت نبی کو حاضر ماننے کے بعد، اور حشر کے میدان میں نبی کی شفاعت کو ماننے کے بعد، اور نبی کو آخری نبی ماننے کے بعد، علم غیب والا نبی ماننے کے بعد، اب کوئی پھر بندہ قبر کے سوال کو مانتا ہے، قبر کے جواب کو مانتا ہے، حشر کے میدان کو مانتا ہے، حوض کوثر کو مانتا ہے، اس کے بعد جو ہے میزان عمل کو مانتا ہے، پل صراط کو مانتا ہے، اب اس کے بعد مانتا ہے کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، اب ختم نہیں ہونا ہے، یہاں ہمیشہ رہنا ہے. ان ساری باتوں کو جو مان لیتا ہے وہی ایمان والا ہوتا ہے. اب اس کے اوپر پہلا فرض کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، بوڑھا ہو بچہ ہو، ہوش حواس ہے، ایمان لایا. ایمان لانے کے لیے ان باتوں کو ماننا ضروری ہے. جب ان باتوں کو مان لیا اور کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ایمان والا ہو گیا. اب اس پر سب سے پہلا فرض جو لاگو ہوتا ہے وہ ہے نماز. وہ ہے اذان ہو رہی کیا؟ ان ساری باتوں کو ماننے کے بعد پہلا فرض کیا ہوا؟ نماز پڑھنا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو. حد بلوغیت پار کیا، ہوش حواس میں آ گئے، وہاں سے لے کر کے موت کی آخری سانس تک اس پر نماز فرض ہے. ہاں کچھ لوگوں پر فرض نہیں ہے، حالانکہ ایمان والا ہے لیکن اس پر فرض نہیں ہے. تو ان لوگوں میں سے کون کون لوگ ہیں جانتے ہیں؟ ایک پاگلوں پر نماز فرض نہیں ہے، ایک مجنوں پر نماز فرض نہیں ہے، جس کے پاس ہوش نہیں ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ان لوگوں پر نماز معاف ہے. اب جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کے بارے میں خود سوچئے، ہم کیا بتائیں کہ آپ لوگ کس میں ہیں. تو نماز کسی پر معاف نہیں ہے کسی بھی صورت میں. میں نے صورت بتا دیا کہ اس صورت میں معاف ہے، باقی اور کسی صورت میں نہیں ہے. ہاں بیمار ہے، پانی سے اگر دقت ہے، تیمم کا مسئلہ لاگو ہوگا، تیمم تو کر سکتے ہیں، تب تو نماز پڑھیے. اسلام کہتا ہے کہ تم اتنے کمزور ہو گئے ہو، اتنی بیماریاں تمہارے اندر آ گئی ہے کہ پانی چھونے سے دقت ہوگی تو تیمم کرو، نماز پڑھو. پھر کہتا ہے کہ اگر بیٹھ کر کے کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر کے پڑھو. ایک مسئلہ سن لیجئے، اس کے بعد بتاؤں گا. اکثر لوگ زیادہ تر نماز بیٹھ کر کے پڑھ لیتے ہیں، بوڑھے لوگ،
لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر چلنے کی طاقت ہے، کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑا ہو کر کے نماز پڑھو۔ ایسے آدمیوں کی نماز بیٹھ کر کے نہیں ہوتی ہے، صرف نفل نماز کے علاوہ۔ نفل نماز بیٹھ کے ہو سکتی ہے، اجازت ہے، لیکن اور نماز نہیں ہے۔ ہاں، بیٹھ کر کے پڑھنے کے لیے اس کے لیے اجازت ہے جو چل نہیں سکتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو صرف اللہ اکبر جب کہتے ہو، اگر اس وقت بھی اگر تم کھڑے رہنے کی طاقت رکھتے ہو تو کسی چیز کا سہارا لے کر کے کھڑے ہو کر کے تم نماز کی نیت کر لو۔ اس کے بعد اگر طاقت نہیں ہے جسم میں، کھڑے ہونے کی قوت نہیں ہے، تو نیت کر کے بیٹھ جاؤ، یعنی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کر کے نماز بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ کس کے لیے؟ جو مجبور ہو گیا ہے، کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے، ایسے آدمیوں کے لیے۔ لیکن جس کے اندر طاقت ہے کہ وہ کھڑا ہو کر کے پڑھ سکتا ہے تو اس کی نماز بیٹھ کے پڑھنے سے نہیں ہوگی، سوائے صرف 2 رکعت 4 رکعت جو نفل نماز ہے یہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ فرض نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ بیٹھ کے کون پڑھ سکتا ہے؟ وہی آدمی جو کمزور ہے، جو کمزور آدمی ہے وہی بیٹھ کر کے پڑھ سکتا ہے، باقی لوگ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا نماز کسی بھی صورت پر معاف نہیں ہے، کہیں کے لیے بھی نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تو کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھنے کی اگر طاقت ہو اور اتنی طاقت ہو کہ تم قیام میں کھڑے ہو سکتے ہو تو قیام تم پر فرض ہے، اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ اتنی دیر کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد بیٹھ کر کے نماز پوری کرو۔ اگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اب بیٹھ کر کے پوری اجازت ہے، پڑھو، مجبور آدمی کے لیے۔ اب پھر اسلام کہتا ہے اگر تم بیماری میں مبتلا ہو گئے ہو، مجبوری میں پھنس گئے ہو، پریشانی کے عالم میں تم ہو، اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو تم لیٹ کر کے پڑھو۔ معاف کہاں ہے؟ معاف کہیں نہیں ہے، کسی بھی صورت میں نہیں۔ بیٹھ کر کے نہیں تو لیٹ کر کے پڑھو۔ پھر کہتا ہے اسلام کہ اب اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، ہوش و حواس موجود ہے تو اشارے سے پڑھو، یعنی موت کی آخری سانس تک نماز ہر انسان جو ایمان والا ہے، حد بلوغیت کو پار کیا، اس پر نماز فرض ہے۔ اب جو نہیں پڑھتا، ایک جملہ ان کے بارے میں بھی سنیے۔ ہم میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں نا، کفن دیتے ہیں نا، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو بھی کفن دیتے ہیں، جو پڑھتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے؟ گنہگار ہے وہ اپنا ہے، نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا اس کا عمل وہ جانے، لیکن گاؤں کی ذمہ داری، گھر والوں کی ذمہ داری ہے نا کہ دینا ہی ہے اس کو، چاہے اچھا ہو یا برا ہو۔ اب سنو حدیث، جب ہم بے نمازی کو قبر میں دفن کرتے ہیں، وہاں سے واپس ہوتے ہیں، اس کا جو کفن اس کو ملا ہے وہ کفن اب کپڑے کا نہیں ہوتا ہے بلکہ آگ کا کفن میں اس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ وہ کپڑا اب کپڑا نہیں رہتا ہے، اس کپڑے کو آگ میں تبدیل کیا جاتا ہے، اسی کو لپٹا جاتا ہے۔ اب وہ کفن کے اندر جو ہے وہ آگ کے اندر ہے، یوں سمجھو کہ آگ کے صندوق میں وہ جا کے گھس گیا ہے۔ آسان ہے اتنا کہ نماز چھوڑ کے زندگی گزارے اور مسلمان بن جائے۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان بننا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو یہ مت سمجھیے کہ ہم ہی جائیں گے جنت۔ جنت کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، جو کر کے جائے گا، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، گورے ہو یا کالے ہو، ناٹے ہو یا لمبے ہو، کوئی بھی ہو، جو عمل ٹھیک ٹھاک کر کے جائے گا جنت اسی کو ملے گی۔ چاہے آپ امیروں کے گھر میں پیدا ہوئیے یا غریبوں کے، یا کسی مفتی یا کسی پیر یا کسی ولی کے گھر میں آپ پیدا ہوئیے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ورنہ نبی کے گھر میں پیدا ہونے والا تھا نا کنعان، جن کے باپ کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے
اور ان کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. کہا کہ مولا تیرا بندہ ہے, نہیں سنتا ہے. اللہ نے کہا نوح گھبراؤ مت, ایک کشتی بناؤ. کشتی جب بن گئی تو سارے لوگ جو ہے پوچھنے لگا کہ اے نوح کشتی بنا کے کیا کرو گے؟ کہا کہ اللہ کی طرف سے پانی آئے گا, اس پر ہم سوار ہو جائیں گے اور جتنے لوگ ہیں وہ ڈوب جائیں گے. یعنی جو ایمان لائے گا, میرا کلمہ پڑھے گا, میرے دین کو قبول کرے گا, اللہ کو مانے گا, وہی اس میں سوار ہوگا, باقی لوگ ڈوب جائیں گے. لوگوں نے مذاق اڑایا تھا کہ نوح پاگل ہو گیا ہے. نوح کشتی جو ہے بالوں میں تیرانے کی بات کرتا ہے, یہاں پانی کہاں سے آئے گا؟ خود نوح علیہ السلام کی بیوی مذاق اڑانے لگی, ان کا بیٹا مذاق اڑانے لگا, کلمہ نہیں پڑھا, ایمان نہیں لایا. ان کے قوم میں ایک عورت تھی ضعیفہ, بالکل بڑھاپے میں پہنچ چکی تھی. انہوں نے کہا اے نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں, کیا آنے والا ہے, کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ طوفان آنے والا ہے, پانی آنے والا ہے, جس سے زمین بھی پانی چھوڑے گا, آسمان بھی پانی چھوڑے گا, پوری دنیا غرق ہو جائیں گے. اس عورت نے کہنے لگی, وہ ضعیفہ کہنے لگی, اے اللہ کے نبی کشتی بن جائے, طوفان آ جائے تو اس میں مجھے بھی سوار کر لینا. 1 دن کہے, 2 دن کہے, 3 دن کہے, 4 دن کہے, بار بار آ کے کہنے لگی. اور حضرت نوح علیہ السلام ہر مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے, جب طوفان آئے گا, پانی آئے گا, میں تمہیں اس میں سوار کر لوں گا, اس لیے کہ وہ ایمان والی تھی عورت. لیکن جس دن پانی آنے لگا, چولہا سے پانی, نوح علیہ السلام کی بیوی پوچھنے لگی کہ پانی جو آئے گا, تم جو کہتے ہو کہ پانی آئے گا تو کدھر سے آئے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تمہارے تنور سے, تمہارے چولہا سے آئے گا, جس چولہا میں تو کھانا بناتی ہے. اور روایت میں بات آتی ہے کہ سب سے پہلے پانی وہیں سے نکلا. آسمان نے بھی پانی چھوڑا, زمین بھی پانی چھوڑ رہی ہے, چاروں طرف سے پانی پانی. اب پانی میں جب پوری دنیا غرق ہونے لگا, اب نوح علیہ السلام کی کشتی, ان کے ماننے والے, ان کے اوپر جانور, پرندے چرندے درندے سب اس میں جمع ہو گئے, اور یہ ضعیفہ چھوٹ گئی. کیوں چھوٹ گئی؟ ضعیفہ چھوٹ گئی, اس میں بھی حکمت ہے. ساری دنیا غرق ہو گئی, ضعیفہ کے گھر میں پانی نہیں آیا. تو کشتی جب سوار ہو گئے تو لوگوں نے کیا کیا, اس کھمبا میں ٹیک مت لگائیے, پورا پنڈال ہل رہا ہے, تھوڑا سا وہ کرسی آگے کر لیجئے. تو کشتی جب پانی پر تیرنے لگی تو لوگ اس میں سوار ہوئے, جو جتنے ایمان والے تھے. ہر جانور کا جوڑا, ہر پیڑ پودا, یعنی آج دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں اس کشتی میں موجود تھی. اگر میں اس کشتی کے بارے میں تھوڑی سی طویل کر دوں تو میلاد اسی میں پورا ہو جائے گا, لیکن مختصر سنیے کہ کشتی میں لوگ سوار ہوئے, پانی بھرنے لگا, لوگ پہاڑ میں چڑھ گئے, کوئی پیڑ میں چڑھ گئے, کوئی چھتوں میں چڑھ گئے, کوئی کہاں چھپ گئے, پانی اور بڑھنے لگا. نوح علیہ السلام نے کہا اب بھی موقع ہے, آ جاؤ, اب بھی موقع ہے, آ جاؤ. لوگوں نے کہا نہیں نہیں, تیرا خدا اتنا پانی نہیں برسا سکتا ہے, اتنا پانی بھی نہیں آ سکتا ہے, ہم دیکھو پہاڑ پر چڑھ گئے. نوح علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے, اگر چاہے تو پہاڑ کو بھی پانی میں ڈبو دے, پودے پیڑ پودوں کو بھی ڈبو دے. لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کہنے لگا اے میرے باپ, آپ جائیے, کشتی لے کے جائیے, ہم آپ کے کشتی پہ نہیں آنے والے ہیں, ہم پہاڑ پر چڑھے ہوئے ہیں, پیڑ پر چڑھ جائیں گے, اس سے زیادہ پانی آئے گا اور اوپر اٹھیں گے. پانی اور بڑھا, پانی بڑھا, پیڑیں ڈوبنے لگی, پودا ڈوبنے لگا, گھر ڈوبنے لگے, مکان ڈوبنے لگے, لوگ پہاڑ پہ چڑھ گئے, پہاڑ ڈوبنے لگا. اب کنعان جو ہے ڈوب رہا ہے, مر رہا ہے, کشتی کے سامنے ڈبکی لگا رہا ہے. نوح علیہ السلام سے کہا اے میرے باپ, میں تیرا بیٹا ہوں بیٹا, اور میں مر رہا ہوں, کشتی میں سوار کر لو. اللہ نے فرمایا خبردار نوح, اگر بیٹا سمجھ کے اس کو کشتی میں اگر سوار کر لیا تو کشتی کو میں پانی میں غرق کر دوں گا, اس لیے کہ اب وہ بیٹا نہیں ہے, وہ کفر کی دنیا میں جا چکا ہے. جب تک وہ ایمان نہیں لاتا تب تک وہ تیرے ساتھ نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا,
ایمان بڑی چیز ہے، اولاد نہیں. ایمان بڑی چیز ہے، جان نہیں. ہر شے سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ ایمان ہے. اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، دین کی محبت ہے. رسول کی شریعت سے محبت رکھو، رسول پاک کے قانون سے محبت رکھو، کلمہ سے محبت رکھو، دین سے محبت رکھو، دین محمدی سے محبت رکھو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ لوح قلم تیرے. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اسی میں ہو خامی تو پھر سب کچھ بیکار ہے، ہر جگہ پھنس جائیں گے. تو نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا خبردار، بیٹا تیرا ضرور ہے لیکن ایمان اس کے پاس نہیں ہے. وہ تو تیرا مذاق اڑانے والا تھا، وہ منافق تھا، منافقوں میں جا کے تیرا مذاق اڑا رہا تھا. خبردار ان کو کشتی میں مت سوار کرنا. اگر نجات چاہتے ہو تو، کشتی بچانا چاہتے ہو تو. کشتی بھی بچ گئی، بیٹا ختم ہو گیا. تو نبی کا بیٹا ہو کر کے اگر کفر میں ہو تو محبت نہیں کی جا سکتی ہے. اگر آپ میں سے کوئی ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جس سے ایمان میں خطرہ ہو تو ایمان پہلے بچائیے، دوستی بھار میں جائے. ایک نبی اور ہے جن کا نام لوط علیہ السلام ہے. ان کی بیوی کفر میں تھی، خود ان کی بیوی ایمان نہیں لائی. اللہ نے فرمایا اے لوط، وہ بیوی تمہاری ضرور ہے لیکن ایمان نہیں لائی ہے، اس لیے تم ان سے رشتہ دور رکھو. بیوی ضرور ہے لیکن ایمان نہیں لائی، اس لیے اب یہ جنتی نہیں ہے، دوزخی ہے، اس کو دوزخ میں جانا پڑے گا. تو نماز بہت بڑی قیمتی دولت ہے، ورنہ بے نمازی کے کفن بھی جو ہوگا وہ آگ کا ہوگا. اور ایک وقت کی کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو سزا کیا ملتی ہے؟ کروڑوں سال اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا. ایک دو دن نہیں، یہ تو جھوٹ بولے ہیں، چغل کھوری کیے ہیں، ادھر کی بات ادھر کیے، ادھر کی بات ادھر، اس کو مارے، اس کو ڈانٹے، اس کا زمین ہڑپے، اس کا کھیت سے کچھ اٹھا کے بغیر اجازت کھا گئے. یہ سب تو حساب ہو بھی کرے گا. لیکن ایک وقت کی نماز جو چھوڑے ہیں نا جو بھی، تو اس کے بدلے میں صرف کروڑوں سال جہنم میں جلنا پڑے گا. 2 کروڑ سے زیادہ ہے ایک وقت کی نماز میں. اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جو ہے جہنم کے اس دروازے پہ لکھا جاتا ہے جس دروازے سے اس انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑ کے زندگی گزار رہے ہیں، آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ نے دولت دی ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. جس کے پاس جتنی دولت ہوگی، جو جتنا بڑا امیر ہوگا، اس کا حساب اتنا ہی لمبا ہوتا جائے گا. کسی نے کہا کہ غریب آدمی 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں جائیں گے. ایک امیر آدمی 500 سال پیچھے اور ایک غریب آدمی اس شخص سے 500 سال پہلے ہی جنت میں پہنچ جائے گا، اور وہ امیر اپنا حساب میں پھنس جائے گا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کمائیے مت، نہیں کمائیے گا تو گھر کیسے چلے گا، نہیں کمائیے گا تو بیٹا بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، نہیں کمائیے گا تو اپنے بچوں کو کہاں سے دین کی تعلیم دیں گے یا اور دنیاوی تعلیم دیں گے. کمانا بھی ضروری ہے لیکن اتنے حساب پکا رکھیے، اپنا لکھ کر کے رکھیے حساب کہ میرا لین دین کیا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط طریقے سے آپ یہاں رزق حاصل کر لیں اور اس کا حساب وہاں جا کر کے بہت لمبی چوڑی ہو جائے. اس لیے حساب اپنا ٹھیک ٹھاک رکھیے تاکہ مرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ میرا قرض اس پر رہ گیا، میرا قرض اس پر رہ گیا. تو میرے دوستو حساب بالکل ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ ایک وقت کی نماز کوئی چھوڑ دیتا ہے. اب میرے آقا کی حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جو انسان جان بوجھ کر کے ایک رکعت نماز چھوڑ دیتا ہے یا ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھا جاتا ہے جس سے اس کو ڈالا جائے گا. اب نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ یہ نام اس وقت تک لکھا رہے گا جب تک کہ یہ دنیا میں رہ کر کے اس قضا والی نماز کو ادا نہیں کر لیتا، تب تک اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھا رہتا ہے. اور اگر اسی حال میں مر گیا تو اسی دروازے سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا.
اس لیے نماز پڑھا کیجیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں اللہ کی بارگاہ میں گیا، ایک یا دو کمان کی دوری پر تھا۔ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنی، کہ لوگوں میرا محبوب مجھ سے اتنا قریب تھا، معراج کی رات تھی اور میرا محبوب اتنا قریب تھا کہ ایک یا دو کمان کی دوری پر تھا۔ یہ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ معراج کی رات میرا محبوب مجھ سے اتنا قریب تھا کہ ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنی، ایک یا دو کمان کی دوری پر تھا۔ میں محبوب کو دیکھ رہا تھا، محبوب مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس رات میں اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو تحفے میں کیا دیا پتہ ہے؟ نماز دی، تحفے میں نماز عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نماز کو لے کے آ رہے تھے۔ 50 وقت کی نماز اس امت پر فرض کی گئی۔ جب امت پر 50 وقت کی نماز فرض ہو گئی، اللہ کے حبیب لے کر کے آ رہے ہیں، ادھر آسمان 7ویں آسمان پر یا 6 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے تحفے میں کیا دیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے موسیٰ، میرے اللہ نے میری امت کو تحفے میں 50 وقت کی نماز ادا کی، 50 وقت کی نماز عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، میری امت کے اوپر 2 وقت کی نماز فرض کی گئی، ان لوگ پڑھ نہیں پایا، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ یہ جائیے کچھ کم کرائیے، یہ بہت ہے۔ پھر میرے نبی اپنے رب کی بارگاہ میں گئے، کہا مولا کچھ کم کرایا جائے، 5 کم ہو گئی، بچ گیا کتنا؟ 45 وقت کی نماز۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اب کتنا کم ہوا، کتنا بچا؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ 45 نمازیں بچ گئی، 5 معاف ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اب بھی بہت ہے اور کم کرائیے۔ پھر گئے، 5 کم ہو گیا، اب بچا کتنا؟ 40۔ پھر آئے، راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، کہا یا رسول اللہ اب کتنا؟ کہا 40۔ کہا یا رسول اللہ اور کم کرائیے۔ آپ کی امت کمزور ہے، آپ کی امت مجبور ہے، وہ نہیں پڑھ سکے گی، اور کم کرائیے۔ ایک کے بعد دیگر میرے نبی 9 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں گئے اور آئے، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، ہر بار گئے، 5 کم ہوتے ہوتے بچ گئی کتنی؟ 5 وقت کی نماز بچ گئی، 45 معاف ہو گئی۔ رب نے فرمایا اے محبوب، یہ 5 وقت کی نماز کو لے کے جائیے، اپنی امت کو تحفے میں دے دیجئے اور کہیے کہ اے میری امتیوں، اس 5 نماز کو ادا کرو۔ اب رب فرماتا ہے اے محبوب، میں نے تو 50 وقت کی نماز دی تھی، لیکن کم کراتے 45 معاف ہو گئی ہے، 5 ہی بچا ہے، لیکن میں تو سب کا رب ہوں اور خالق ہوں، اس لیے میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ہم اس کو 50 وقت کی ثواب عطا کروں گا۔ کیا مقدر ہے اس امت کی کہ 5 وقت کی نماز اگر کوئی انسان پڑھتا ہے، اس کو ثواب 50 وقت نماز پڑھنے کے برابر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھا کیجیے۔ اب ادھر سے واپس آئے، نماز ملی، امت کو دی گئی، کہے میری امتیوں اب یہ نماز پڑھو، فجر پڑھو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھو، 5 وقت کی فرض ہو گئی ہے تم پر، ہر حال میں پڑھنا ہی ہوگا، اور پڑھنے کے بعد جب تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے نماز پڑھا کیجیے۔
اس لیے کہ روح اور جسم کا جس دن تعلق ختم ہوگا نا، اس دن پھر کوئی عمل آپ کا کام آنے والا نہیں ہے، نہ دنیا کا کوئی رشتہ دار کام آنے والا ہے۔ عمل اگر کوئی کام آنے والا ہے، وہ دین میں جو رہ کر کے عمل نیک کیے ہیں وہی عمل آپ کا کام آنے والا ہے، باقی سب بیکار ہے۔ اس لیے دین پر خرچ کیجئے، دین کے اوپر خرچ کیجئے، صراط مستقیم پر چلیے، اپنے ایمان کو ٹھیک ٹھاک کیجئے اور عمل کو مضبوطی سے پکڑیے کہ ہم کو یہ کام کر کے رہنا ہے، یہ نیک کام ہے، یہ عمل اچھا ہے، یہ ثواب کا کام ہے، ہم کو یہ کام ہر حال میں کرنا ہے۔ نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے جان جائے یا رہے۔ نماز بہت قیمتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے نمازی کوئی، ان کو نماز پڑھنا سکھائیے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، بچے ہو یا بوڑھا ہو، سب کو پکڑائیے۔ اسی لیے کہ آج موقع ہے، یہ موقع جس دن ختم ہو جائے گا پھر ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے سب کے گھر میں بچہ دیا، اس بچے کو سب سے پہلے دین اور تبلیغ کی بات بتائیے کہ تمہارے اوپر کیا فرض ہے، کیسے تمہیں چلنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں دین کے اندر موجود ہے۔ اور دین سے باہر رہ کر کے اگر کوئی چاہے کہ اپنے بیٹا کو ہم ٹھیک ٹھاک بنا لے تو کبھی بن نہیں سکتا ہے، وہ بہت بڑا بدتمیز نکلے گا، کیونکہ سارے مسائل کا حل اسی دین کے اندر ہے۔ اتنا اچھا دین کہیں نہیں ہے، کسی قانون میں، کسی مذہب میں نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دین سکھائیے۔ بس مختصر اور وقت ہے، ابھی تو جو نعت شریف میں پڑھ رہا تھا وہ بھی نہیں پڑھ پایا ہوں۔ ایک بار درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیغ عمر ہاتھوں میں اٹھائے، بزم نبی میں تیش میں آئے۔ تیغ عمر ہاتھوں میں اٹھائے، بزم نبی میں تیش میں آئے۔ مزد حق آقا کو سنائے، کرنے گئے تھے قتل نبی کو، کرنے گئے تھے قتل نبی کو، رٹنے لگا ہے نبی نبی میرا تن من بولے، نبی نبی میرا تن من بولے، نبی نبی۔ اللہ اکبر کیسی گھڑی تھی، دروازے پر موت کھڑی تھی، جیسے کہ نیند میں ذات علی تھی۔ اللہ اکبر کیسی گھڑی تھی، دروازے پر موت کھڑی تھی، جیسے کہ نیند میں ذات علی تھی۔ خاک اڑا کر آقا نکلے، خاک اڑا کر آقا نکلے، رہ گئی آنکھیں کھلی کھلی، میرا تن من بولے نبی نبی۔ ایک وقت ایسا تھا اس وقت میں کہ 40 مشرک، 40 کافر مکہ میں نبی کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ دشمن اسلام نے نبی کے گھر کا گھیراؤ کیا اور ہاتھ میں تلوار لی اور کہا کہ نکلیں گے نبی تو قتل کروں گا۔ کم و بیش 40 آدمی تھا اس میں، سب نے نبی کے گھر کو گھیر لیا ہے۔ ادھر اللہ نے فرمایا محبوب آپ مکہ چھوڑ کے ہجرت کیجئے اور مدینہ تشریف لے کے جائیے، اب میرے نبی مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ اور ادھر حضرت علی سے میرے نبی نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح سویرے اٹھنا، یہ دیکھو فلاں کی امانت ہے، فلاں کا سامان ہے، سامان والے کو سامان دے دینا، امانت والے کو امانت دے دینا، تب صبح کل صبح مدینہ تم بھی آنا۔ جس بستر پر یہ معلوم ہو
کہ آج اس بستر پہ سونے والے کی موت ہوگی، آج اس بستر پہ سونے والا قتل کیے جائیں گے، لیکن علی جانتے ہیں کہ آج اس بستر پہ سونے والے کو قتل کیا جائے گا، لیکن علی کہتے ہیں کہ اے لوگو، جتنی نیند آج مجھے آئی ہے اتنی نیند مجھے زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ علی سو گئے، نبی خاک اڑا کر کے کفار و مشرکین کے اوپر چھڑک دیا اور سب کے سامنے سے نبی گزر گئے، کسی کو خبر تک نہیں چلا، پتہ بھی نہیں چلا کہ نبی گئے۔ ادھر علی سو رہے ہیں اور صبح سویرے علی کو امانت والے کو امانت دینا ہے، ادھر کفار و مشرکین ہاتھ میں تلوار لیے ہیں، انتظار کرتے ہیں آئیں گے نبی، نکلیں گے نبی، ہم انہیں قتل کر دیں گے، انہیں مار دیں گے۔ لیکن صبح جب ہوئی ہے، دروازہ کھلا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ نبی کے بستر پہ کوئی اور نہیں ہے، علی سوئے ہوئے۔ علی سے مسیحت نے پوچھا علی تم جب جانتے تھے کہ اس بستر پہ سونے والے کو قتل کیا جائے گا، اسے مارا جائے گا، پھر تم کو نیند کیسے آ گئی؟ اس بستر پہ سونے والا آج قتل کیے جائیں گے تو پھر اس بستر پر تمہیں نیند کیسے آ گئی؟ علی کہتے ہیں اے لوگوں سنو، نبی نے فرمایا ہے اے علی صبح سویرے اٹھنا، امانت والے کو امانت دے دینا، اس کے بعد مدینہ آنا۔ اے لوگوں یہ میرا ایمان ہے کہ علی صبح سویرے اٹھے گا بھی اور امانت والے کو امانت دے بھی دے گا، اس کے بعد مدینہ پہنچے گا۔ جب تک علی مدینہ پہنچ نہیں جاتے ہیں تب تک علی کو موت ہرگز نہیں آ سکتی ہے۔ یہ علی کا ایمان ہے، اس لیے کہ نبی نے کہا ہے۔ علی کہتے ہیں لوگوں، نبی نے کہا ہے کہ امانت والے کو امانت دے دینا، اس کے بعد صبح سویرے مدینہ آنا۔ تو اے لوگوں، جب تک میں یہاں سے اٹھ کر کے امانت والے کو امانت دے نہیں دیتا ہوں اور مدینہ پہنچ نہیں جاتا ہوں، تب تک یہ میرا ایمان ہے کہ موت ہرگز میرے پاس نہیں آئے گی۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ نبی سے محبت، سچی محبت رکھنا ہی ایمان کی دلیل ہے۔ نبی جسے دے اسے لے لو، جسے نہ دے اسے رک جاؤ۔ یعنی نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، جو تمہارے نبی تمہیں عطا کرے اسے تم خوشی سے قبول کر لو، اور جس سے روکے تم رک جاؤ۔ تو نبی نے تو فرمایا کہ نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اے لوگو تم نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ پھر آپ لوگ، ہم لوگ اتنا پیچھے کیوں ہو گئے؟ اتنا پیچھے کیسے ہو گئے؟ کیا ہمیں وہاں کی کوئی فکر نہیں ہے؟ کیا ہمیں وہاں کی خبر نہیں ہے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جائیں گے کچھ نہیں ہوگا؟ وہاں تو وہ حال ہوگا کہ کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے عمل ٹھیک ٹھاک کیجئے میرے دوستو۔ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے، سب کو ہدایت دے، ہمارے گھر کی ماں بہنوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ دین پر قدم رکھ کے چلے، دین پر، صراط مستقیم پر ثابت قدم نکلے، تاکہ ایمان بھی بچے، عمل بھی ٹھیک ٹھاک ہو، اور مرنے کے بعد قبر میں جنت کے باغات میں رہنے کا موقع بھی ملے۔ اور اپنے بچوں کو سب سے پہلے، آج جو لوگ دین سے دور ہیں وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ دین کی تربیت لوگوں تک نہیں پہنچ پائی۔ دین میں کیا کیا ہے، کیا کیا فرض ہے، نہیں پہنچ پائے۔ مثال کے طور پر ہر آدمی ناپاک ہوتا ہے، پاکی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، کیسے ہم پاک ہوں گے اس کا پتہ نہیں ہے۔ لوگ جاتے ہیں، نہا لیتے ہیں، سوچتے ہیں پاک ہو گئے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تک تم دین کے فرائض کو، جب تک تم غسل کے فرائض کو ادا نہیں کر لیتے ہو، چاہے تم وقت کا کوئی بھی ہو، تمہارا غسل نہیں ہوگا، تم پاک نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ سب بات کہاں سیکھنے کا موقع ہے، کہاں سکھانے کا بھی موقع ہے، کہاں ہم اور آپ سمجھتے ہیں؟ یہ سب بات سمجھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ دین کی تربیت سب سے پہلے اس لیے فرض کیا جاتا ہے کہ اے لوگوں، علم دین سے سیکھو، سکھاؤ لوگوں کو۔
مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ہم ناپاک ہو گئے، پاکی کیسے حاصل کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے کام کرو، ایسے نہ ہو، ایسے غسل کرو۔ تو آپ جانتے ہیں تو آپ اپنے گھر کو تو سکھائیے۔ گھر میں جو لوگ ہیں، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، دادا ہے، دادی ہے، چچا ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، کوئی بھی ہے، ان کو سکھائیے کہ اگر ناپاک ہو گئے ہو اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ ہر آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اگر ناپاک ہو گئے ہو تو پاکی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا تم پر فرض یہ ہوتا ہے کہ کلا کرو، گرگرا کرو، منہ کے اندر پانی ڈالو۔ اگر روزے سے نہیں ہو، روزہ نہیں رکھے ہو تو حلق تک پانی پہنچاؤ، حلق کے آخری حصے تک پانی پہنچا کے گرگرا کرو تاکہ پورے منہ میں پانی اچھی طرح سے بھیگ جائے، کوئی جگہ سوکھا نہ رہے۔ یہ پہلا فرض ہوتا ہے پاکی حاصل کرنے کا۔ دوسرا فرض ہوتا ہے، آپ یہاں دھیان سے سنیے اور گھر میں جا کے بھی اس مسئلے کو سکھائیے، نہیں تو میرے دوستو کتنا آپ نہاتے رہیے کبھی پاک نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اکثر لوگ جمعہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، کیا جمعہ میں جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں سب کے سب پاک ہوتے ہیں؟ نہیں، سب کے سب پاک نہیں ہوتے ہیں، اس میں کچھ ہی لوگ پاک صاف رہتے ہیں، اکثر لوگ ناپاک رہتے ہیں، اس لیے کہ ناپاک ہو گیا تھا، پاکی کا مسئلہ نہیں معلوم ہے، غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے، غسل کے فرائض نہیں معلوم ہے، گیا ہے اور نہا کر کے مسجد پہنچا ہے، ناپاکی کی حالت میں پہنچ گیا ہے۔ تو یہ سکھائے گا کون؟ آپ سمجھیے، سیکھیے اور لوگوں کو سکھائیے۔ یہ کام آپ کا، میرا، سب کا ذمہ داری ہے۔ اگر میں پوچھ دوں دو چار مسئلہ جو زندگی میں بہت اہم اور ضروری ہے تو شاید اتنے بڑے مجمع میں کوئی بتا سکتا ہے، اور مسئلہ یہ سب پہ لاگو ہوتا ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ مسجد میں اتنے پہنچتے ہیں کہ جگہ نہیں بچتی ہے، اور پہنچنا بھی چاہیے۔ جمعہ جو ہے یہ عید کا دن ہے، بتایا گیا کہ یہ ہفتے کا عید ہے، ہر مسلمان کو پہنچنا چاہیے۔ لیکن صرف جمعہ نہیں، آپ ہر وقت پہنچیے تو پھر دین کی باتیں آپ کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو پہلا فرض کیا ہے؟ حلق تک پانی پہنچائیے۔ اگر ناپاک ہو گئے ہیں تو پاکی حاصل کرنے کے لیے، اگر روزہ نہیں رکھے ہیں، روزے دار آپ نہیں ہیں، تو حلق تک پانی پہنچائیے۔ یہ جو نرم ہڈی ہے یہاں تک گرگرا کیجئے تاکہ دانت کے جر تک پانی پہنچے، حلق کے آخری حصہ تک پانی پہنچے۔ اور اگر روزے سے ہے، حالت روزہ ہے اور ناپاک ہو گئے ہیں تو صرف کلا کر لیجئے۔ یہ ایک فرض ادا ہوتا ہے۔ دوسرا فرض آپ پر کیا لاگو ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ناپاک لوگوں کے لیے، یا ناپاک لوگ تو کہنا کیا، سب کے ساتھ مسئلہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں، آپ بھی یاد کیجئے، جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ لوگ بھی یاد کریں، اور جو جانتے ہیں اپنے اپنے گھر میں سکھائیے اس بات کو، ورنہ پھر موت ہوگی، آپ کے گھر والا ناپاک ہو کے دنیا سے چلا جائے گا، اور جو ناپاک ہو کے جائے گا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا وہ آپ جانیے۔ اس لیے سب کو سکھائیے، بچوں، چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی سکھائیے، تاکہ جب بڑا ہو جائے گا نا تو اس کو پاکی کا مسئلہ کم سے کم اتنا تو معلوم ہوگا۔ دوسرا فرض ہے ناک کے جر، یہ نرم ہڈی جو ہے نا یہاں تک پانی پہنچائیے۔ اگر روزہ نہیں رکھے ہیں تب، اور روزہ رکھے ہیں تو صرف ناک میں پانی چرائیے اتنا کہ آپ کے ناک سے اندر پانی نہ جائے، اندر چلا جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حلق میں کلا کیجئے گا، اندر پانی جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے اگر روزہ رکھے ہیں تو ناک کے نرم ہڈی تک نہیں، اس سے آگے ہی تک پانی نکال دیجئے، کسی پر چڑھائیے۔ یہ دوسرا فرض ہے۔ اور اگر روزہ نہیں رکھے ہیں تو آپ پر فرض ہوتا ہے کہ ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچائیے۔ اگر نہیں پہنچے گا تو پھر آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، اور فرض ادا نہیں ہوا تو غسل بھی نہیں، اور جب غسل نہیں تو آپ پاک بھی نہیں ہوئے ہیں، اور جب پاک نہیں ہوئے ہیں نہ آپ نماز پڑھنے کے قابل ہیں، نہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے قابل ہیں، نہ دین کی بات کرنے کے قابل ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو خیال رکھیے کہ اگر روزے سے نہیں ہے تو نرم ہڈی تک پانی چڑھائیے، اس کے بعد ناک کے کھلال کیجئے تاکہ ناک کے ایک ایک گوشے تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد یہ دو فرض ادا ہو گیا۔ اب تیسرا فرض کیا ہے؟ سر سے لے کر کے پاؤں تک کیا کرنا ہوگا؟ پانی بہانا ہوگا۔ جسم کا
कोई हिस्सा बाकी ना रहे। जहां से भी जो लोग सुनते हैं ध्यान से सुनिए। अब इस सर से लेकर के पैर तक कुछ बात और भी आती है। लड़की लोग अक्सर नाखून में पालिश लगाती है, होठ में पालिश लगाती है, तरह तरह का उन लोग का मेकअप है। जिस मेकअप के वजह से उसके आखिरी जाहिरी बदन जो हकीकी बदन है वहां अगर पानी नहीं पहुंचता है तो वो फिर पाकी हासिल नहीं कर सकती है। अब जिसके नाखून में पालिश हो, पैर में पालिश हो, अब तो जड़ में पानी पहुंचेगा नहीं तो फिर फर्ज कहां से अदा होगा। अब सर से लेके पैर तक एक बाल बराबर भी जगह सूखा नहीं होना चाहिए। अगर अंगूठी पहने हैं इसको आगे पीछे हिलाइए ताकि इस हिस्से में पानी जाए। घड़ी पहने हैं इसको आगे पीछे हिलाइए ताकि इसके अंदर भी हाथ में पानी चला जाए। औरत नाक में अगर नोट पहनी है, कान में बाली है, इन जगहों को हिलाइए ताकि इसके सुराग में पानी पहुंच जाए, वो भी सूखा ना रह पाए। अगर सूखा रहेगा फिर उसका तीसरा फर्ज अदा नहीं होगा, फिर वो नापाक का नापाक ही रह जाएगी। तो जो औरत है नाखून में पालिश लगाई है अब वहां पानी तो जाएगा नहीं, तो इन चीज़ों को छुड़ाना होगा भाई साहब। जो बड़े बड़े नाखून रखते हैं उसके नाखून के जड़ में पानी नहीं जाता है। इस्लाम कहता है तीसरा फर्ज तुम पे लागू होता है कि सर से लेकर के पैर तक कोई बाल बराबर भी जगह सूखा नहीं होना चाहिए, हर जगह भीगना है। औरत अगर चूड़ी पहनी है, माला पहनी है, इन जगहों को हिला हिला के इसमें पानी से भिगाना होगा। कान में बाली है, इन सुरागों को हिला हिला के इसमें पानी पहुंचाना होगा। नाक में नोट है, इन सुराखों में पानी डालना होगा। अब मर्द अगर अंगूठी पहने हैं, अंगूठी को आगे पीछे हिलाइए, इन उंगलियों के जड़ तक भी पानी पहुंचाइए। घड़ी पहने इनको भी हिलाइए, पानी पहुंचाइए। अब जो हजरात बड़े बड़े नाखून रखे वो कौन चीज हिलाएगा, वो क्या करेगा? इसलिए कि नाखून के जड़ में पानी पहुंचाने के लिए नाखून को काटना होगा। जब तक काटेगा नहीं वहां पानी पहुंचेगा नहीं, जब तक पानी पहुंचेगा नहीं तो वो पाक होगा का। तो इसलिए नाखून भी हिसाब से ही रखिए, जितना इस्लाम ने इजाजत दिया है उतना ही रखिए आप, ताकि जब गुस्ल आप पर फर्ज हो जाए, चाहे वो किसी तरह भी हो, अगर आप नापाक हो गए हैं तो पाकी आसानी से हासिल हो जाए। जब इन तीन बातों को आप मुकम्मल तौर से कर लेंगे, अदा हो जाएगी, उसके बाद आप पाक होंगे। यानी आप जितना पानी से चाहे ना है आप अब जो है आप पाकी हासिल कर लिए। और इनमें से कोई भी बात अगर छूट जाए तो आप पाकी हासिल नहीं कर सकते हैं। समझ गए? तो मैं क्या बता रहा था हजरत अली के बारे में कि नबी ने फरमाया, ऐ अली सुबह सवेरे उठना मेरे बिस्तर से और जा तुम अमानत वाले को अमानत भी दे देना, उसके बाद जो है तू मदीना आना। अली कहते हैं, ऐ लोगों आज से पहले जो अली सोता था तो इस डर से सोता था कि कहीं मौत ना आ जाए, लेकिन आज अली जो सोया है वो बेखबर होके सोया है। अली का ईमान कहता है कि अली आज बेखबर होके सो जाओ, सब कुछ तो हो सकता है लेकिन तुम्हें मौत नहीं आ सकती है, इसलिए कि नबी ने कह दिया है। और जब तक अली अमानत वाले को तुम अमानत दे नहीं दोगे और मक्का से मदीना पहुंच नहीं जाओगे तब तक तुम्हारी मौत भी नहीं आ सकती है। ये अली का ईमान है। और हम सब का ईमान का क्या पता है, थोड़ी थोड़ी सी बात पर भाग जाते हैं। मस्जिद में गए तो बरका सूबी साहब जुमा के दिन पहुंचे, लंबी टोपी कुर्ता पहन के पहुंच गए, खूब तस्बीह हिला दिए। और बेटे की शादी हुई तो नचनिया भी आपके यहाँ आ चुका है, बाराती में आपके यहाँ नाच भी हो रहा है, गाना भी हो रहा है, फर्श कलामी भी हो रहा है। ये किस कैटेगरी का सूबी साहब है? सूबी साहब बनो तो तन्हाई में भी और मैदान में भी और भीड़ में भी, ताकि हमें पता चले कि सूबी साहब कौन होता है। एक दिन का सूबी साहब तो कोई भी बन सकता है,
एक दिन का सूफी कोई भी बन सकता है, एक दिन का मुत्तकी कोई भी बन सकता है। मुत्तकी हर जगह बना के देखो, इसलिए कि अगर तुम बाराती में हो वहाँ भी लगे कि तुम ईमान वाला हो, सराती में हो वहाँ भी लगे कि तुम ईमान वाला हो, वलीमा में पहुँचे हो वहाँ भी लगे कि तुम ईमान वाला हो, और जब मस्जिद में पहुँचे वहाँ भी लगे कि तुम पक्का सच्चा ईमान वाला हो। ये नहीं कि सिर्फ मस्जिद में पहुँचे खूब तस्बीह हिलाए, तस्बीह लंबी टोपी लगा लिए, हम वहाँ मुसलमान दिखा दिए, और बाराती में गए तो हमारा पता ही नहीं चलता कि कौन भाई किस हाल में किस रंग में रंग के आया है। गिरा दी। तो इन सारी बातों को याद रखिए। एक अमीर बाप था, उसका 3 बेटा था। तीनों बेटों को उसने स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया, खूब पढ़ाया। किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को क्या बनाया, किसी को क्या बनाया, नहीं दो, किसी को क्या बनाया। और उसी के पड़ोसी में एक गरीब का बेटा था, गरीब घराने का था। उसके पास इतना पैसा नहीं, इतना रुपया नहीं कि वो अपने बेटे को किताब खरीद के दे सके, पैंट खरीद के दे सके, अच्छा लिबास दे सके और मदरसा स्कूल में उसको पढ़ा सके। उस गरीब ने क्या किया, पैसे की मजबूरी देख करके अपने बेटे को मदरसा में डाल दिया। बेटा हाफिज कुरान बन करके बाहर आया। इधर अमीर बाप का 3 बेटा 3 डिग्री लेकर के बाहर आया। कोई डॉक्टर बना, कोई मास्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई क्या बना। 3 तरह की डिग्री लिया, कोई मास्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना। अब अमीर बाप बूढ़ा हो गया, इधर गरीब का भी बाप बूढ़ा हो गया। अमीर बाप मौत की बिस्तर पे सो रहा है, मरने वाले हैं। अपने बेटों को जमा किया है, मेरे बेटो तीनों इधर आओ, जल्दी आओ, इसलिए कि मेरा हलक सूख रहा है, दम निकलने वाला है, अब हम जाने वाले हैं। कम से कम इतना तो करो कि हमारे सामने कुरान पाक की तिलावत करो, सूरह यासीन पढ़ो, सूरह रहमान पढ़ो, सूरह मुज़म्मिल पढ़ो, सूरह ताहा पढ़ो, सूरह मुद्दस्सिर पढ़ो, सूरह आले इमरान, कुछ भी तो पढ़ो ताकि दम आसानी से निकल जाए। अब बेटा हाथ बांध के खड़ा है, मास्टर भी हाथ बांध के खड़ा है, इंजीनियर भी हाथ बांध के खड़ा है, डॉक्टर भी हाथ बांध के खड़ा है। अब ना डॉक्टर पढ़ सकता है, ना इंजीनियर पढ़ सकता है, ना मास्टर पढ़ सकता है। बाप ने कहा बेटा मैं तकलीफ में आ गया हूं, हलक सूख रहा है, कम से कम कुरान पढ़ के तो सुना दो ताकि आसानी के साथ रूह निकल जाए। अब बेटा ने कहा, डॉक्टर ने कहा बेटा, डॉक्टर ने कहा बाप तुमने उस तरह का मुझे बनाया नहीं, मास्टर ने कहा मेरे बाप तुमने कुरान पढ़ना सिखाया नहीं, इंजीनियर ने कहा बाप तुमने उस माहौल में मुझे रखा नहीं, आज हम नहीं पढ़ सकते हैं। इतने में बाप ने कहा जाओ मदरसे में चले जाओ, किसी आलिम दीन को बुला के लाओ, किसी उलमा को बुला के लाओ। जब मदरसा गए हैं तो क्या किया, मदरसा गए, उसने कहा कि बेटा मैं जाने वाला हूं, जाओ मदरसा में किसी आलिम दीन को बुला के लाओ। गया है बेटा, कहाँ गया, मदरसा, किसी आलिम दीन को बुलाने के लिए। इत्तफाक से मदरसे में छुट्टी हो गई, वो उलमा आलिम दीन जो है कहीं दूसरी जगह चले गए। किसी ने कहा कि मदरसे में छुट्टी चल रही है, जो उलमा थे वो कहीं और चले गए हैं, अपने घर गए या घूमने गए, आज कोई नहीं आएगा। अब ये बेटा रोने लगा कि बाप मेरा मर रहा है, जागनी के आलम में है, तमन्ना दिल में है कि यासीन शरीफ की तिलावत करके कोई सुना दे, मुज़म्मिल पढ़ के कोई सुना दे, कुरान पाक की तिलावत करके कोई सुना दे, कोई सूरह रहमान तो सुना दे, कोई सूरह यासीन तो सुना दे, कोई सूरह मुज़म्मिल तो पढ़ के सुना दे, कोई सूरह मुद्दस्सिर तो पढ़ के सुना दे, कोई ताहा पढ़ के सुना दे, कोई यासीन पढ़ के सुना दे, कोई क्या पढ़ के सुना दे, कोई सूरह इखलास, सूरह ताहा, सूरह यासीन, कुछ भी तो सूरत पढ़ के सुनाए, लेकिन सुनाने वाला कोई नहीं है। मदरसे में छुट्टी चल रही है,
यहाँ के उलमा भी अपने घर गए हैं, आखिर पढ़े तो पढ़े कैसे, सुनाए तो अपने बाप को सुनाए कैसे। बेटा रोने लगा है, वापस आने लगा है, वही बेटा जो गरीब का था, मदरसे से पढ़ के आया था, हाफिज कुरान पर बन के आया था, अपनी झोपड़ी में कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। अब ये तीनों बेटा गया है उस गरीब बेटे के पास जो अपने झोपड़ी में कुरान पाक की तिलावत करते हैं। वहां पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद दस्तक देते हैं, कहा कौन, कहा मैं फला आदमी का बेटा हूं, मैं फला फला हूं। अब वो गरीब का बेटा दरवाजा खोलता है, बाहर आते हैं, उस अमीर बेटे से गले लगा लेते हैं। कल तक जो अमीर गरीब था, उस गरीब का तेवर देखिए कि अमीरों से गले लगाते हैं और कहते कि बताओ तुम तो अमीर के बेटे हो, तुम तो बड़े बाप के बेटे हो, मेरे दरवाजे पे आने की जरूरत क्या है। कैसे आना हुआ, उस अमीर बाप का बेटा जो मास्टर बना था, जो डॉक्टर बना था, जो इंजीनियर बना था, उस गरीब बाप के बेटे से चिमट जाते हैं, गले लग जाते हैं और कहते हैं कि ऐ शख्स, अमीर हम नहीं है, अमीर तो तू है कि अल्लाह ने तुझे कुरान का इल्म अता फरमाया है, दीन का इल्म अता फरमाया है। ए भाइयों सुनो, जिसके पास दीन का इल्म होता है वही सबसे बड़ा बादशाह होता है। उस डॉक्टर ने कहा था, मास्टर ने कहा था, इंजीनियर ने कहा था, ए भाइयों सुनो, अमीर हम नहीं है, अमीर तो सबसे बड़ा तू है, इसलिए कि तू कुरान पढ़ना जानता है, कुरान पढ़ना सीख गया है। आज मेरा बाप मर रहा है, वह कुरान कोई पढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए चलो चलो तुम मेरे बाप के सामने सूरह यासीन पढ़ के तो सुना दो, सूरह रहमान पढ़ के तो सुना दो, सूरह मुजम्मिल पढ़ के तो सुना दो, सूरह यासीन जो भी सूरत हो पढ़ के सुनाओ। अब ये बेटा चला है, गरीब बाप का बेटा अमीर के दरवाजे पे पहुंचे हैं, क्या देखते हैं वहां डॉक्टरों की भीड़ लगी हुई है, इंजीनियरों की भीड़ लगी हुई है, मास्टरों की भीड़ लगी हुई है, अमीरों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन सूरह यासीन कोई नहीं पढ़ पाता है, सूरह रहमान कोई नहीं पढ़ सकता है, सूरह ताहा कोई नहीं पढ़ सकता है, सूरह मुजम्मिल कोई नहीं पढ़ सकता है, ना अम्मा तसाअलून पढ़ सकता है, ना सूरह इखलास पढ़ सकता है, ना इज़ा जाअ पढ़ सकता है, ना सूरह नास पढ़ सकता है, ना सूरह फातिहा पढ़ सकता है, ना अलहम्दु शरीफ पढ़ सकता है। अब ये गरीब का बेटा गया है उस मरने वाले के सिरहाने पर और जाके औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा है और सूरह फातिहा से शुरू किया है। एक पारा पढ़ता है, उस अमीर के लब पर मुस्कुराहट जाहिर हो गई, रो हंसने लगा, अब तक जो रो रहा था वो हंसने लगा है और इसी कुरान पाक की आवाज सुनते सुनते हंसते हंसते इस दुनिया से चले गए हैं। ऐसा लगता है कि फरिश्ते बड़ी आसानी से उनको लेके चले गए। तो काम कौन आया? दीन का इल्म काम आया, गरीब का बेटा काम आया। आज जितने अमीर है दुनिया में, इन लोग अपने बेटे को दीन की तालीम नहीं देना चाहते, सोचते हैं ये फकीराना लिबास है। इस फकीराना लिबास में इतने गुण है कि बरोज़े महशर जब कायम होगा ना, तो इस फकीराना लिबास में इतनी रोशनी फैलेगी कि जिसे तुम आज हकारत की निगाह से देखते हो, कल तमन्ना करोगे काश मेरा भी बेटा ऐसा होता, मेरा भी खानदान में कोई ऐसा होता, मेरा भी खानदान में कोई ऐसा होता। तो मेरे दोस्तों, पहले दीन की तरबियत दो, दीन का इल्म सिखाओ। वो तो अमीर आदमी था, अपने बेटे को डॉक्टर भी बनाया, इंजीनियर भी बनाया, मास्टर भी बनाया, लेकिन मरते वक्त ना मास्टर की मास्टरी काम आई, ना इंजीनियर की इंजीनियरिंग काम आई, ना डॉक्टर की डॉक्टरी काम आई, किसी की कुछ काम नहीं आया। आया तो गरीब बाप का बेटा पढ़ के सुनाया, तब जाके दम निकला। आया काम तो इस गरीब बाप के बेटे का जो दीन पे अमल किया था वो अमल काम आ गया, पढ़ना काम आ गया। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है, अल्लाह ने बेटा दिया है या बेटी दी है, सबसे पहले उसको दीन की तरबियत दो, दीन सिखाओ, कुरान सिखाओ, मसलो मसाइल बताओ कि इस अंदाज से तुम्हें जिंदगी गुजारना है। समझ गए कितनी ज़रूरी है ये बातें सीखना। आज तो पैसे के नशा में लोग इतना पागल हो गया है। किसी ने बर्फ के ढेर से पूछा था कि तुम हर वक्त हमेशा
ठंडक क्यों महसूस करते हो और ठंडा क्यों रहती हो? उस बर्फ ने कहा था अरे मैं गर्म कैसे हो सकता हूँ जिसका माजी भी पानी हो और मुस्तकबिल भी पानी हो, यानी आगे भी ठंडा पीछे भी ठंडा हो, यानी जो जिंदगी गुजर गई उस तरफ भी जाओगे तो ठंडा ही मिलेगा, इधर सामने आओगे तो भी ठंडा मिलेगा। तो आदमी किस बात की घमंड करता है यार, जब इसका भी मुस्तकबिल मिट्टी है और माजी भी मिट्टी है, ये मिट्टी के ढेर से बनाया गया है और मिट्टी के ढेर में इसको मिला दिया जाएगा, कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा दुनिया में। फिर पगला क्यों रहा है? नाजायज खर्चा कहो तो बहुत करता है, दीन पर खर्चा करने का हो, मस्जिद का चंदा मांगो तो मस्जिद में हम देखते हैं अक्सर जुमा में लोग चिरागी के नाम पर अक्सर उस पैसे को देता है अब जो बाजार में चलने के काबिल नहीं है। और कुछ सूरदास ऐसे हैं, इतने अक्लमंद है कि बगैर देखे जेब में हाथ डालते हैं और सबसे कंडम नोट जो सबसे खत्म होने वाले हैं, एक का सिक्का दो का सिक्का निकाल के दे देते हैं। अल्लाह जाने ये अंदाज इसके पास कैसे आया कि बगैर देखे हाथ डाला है, 10 का सिक्का मौजूद है लेकिन 2 का सिक्का निकाल के मस्जिद के झोली में डालता है। और वही आदमी को देखिए शादियों में कि राजा महाराजा जैसा तरीका अपनाया है, फजूल खर्च करने में आगे है। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना संभलोगे मुसलमानों तो मिट जाओगे, ना संभलोगे मुसलमानों तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्ताने में। ना संभलोगे हिंदी मुसलमानों तो मिट जाओगे, तुम्हारे दास्तान भी नहीं होगी किसी दास्ताने में, किसी वर्क के पन्ना में तेरा कोई हिस्सा भी नहीं लिखा होगा। इसलिए फजूल खर्ची से बचिए, अपने आप को बचाइए, भाइयों को बचाइए, इसलिए कि यही पैसा दीन पर अगर खर्चे करेंगे तो हमारा ये पैसा इतना काम आएगा कि हमारा धर्म मजहब चमकता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बात की फिक्र किसी को नहीं दिखता है। मस्जिद में दीन का काम होता है, पहुंचते हैं लोग, 1 रुपया देते, कम से कम 50 रुपया देना चाहिए। क्यों? एक बात सुना दे, एक बात सुन लीजिए, मस्जिद में पैसा उसी का लगता है जिसके पैसे को अल्लाह कबूल फरमाता है। हर आदमी का नहीं लगता है, हर आदमी का पैसा मस्जिद में नहीं लगता है। मस्जिद में पैसा, मस्जिद में धन और दौलत उसी की लगती है जिसको अल्लाह ने कबूल फरमाया। और मस्जिद ईमान वालों को ही हुक्म दिया गया कि बनवाओ। ऐ महबूब, ईमान वालों से कह दो कि ये मस्जिद बनाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 300-400 आदमी यहाँ पर जुमा में नमाज पढ़ता है, लेकिन चिरागी देखिए तो जो कल 10 आदमी पढ़ता था आज 400 की मौजूदगी में भी वही है। 10 रुपया का सिक्का एक भी दिखाई नहीं देता है, सब दिखाई देता है। तो अंदाज में यानी झोली में देखा नहीं है, अपने जेब में देखा नहीं है, घर से ही नीयत बना लिया है कि सारे पैसे तो होंगे लेकिन सबको छोड़ के हम 2 के सिक्का में हाथ लगाएंगे। और बगैर देखे, अंदाज देखिए सूरदास का, बगैर देखे हुए 2 का सिक्का हाथ में लिया, झोली में डाल दिया। अब जब चिरागी गिनने बैठा तो 500 के मजमा में वही 1500 रुपया आया। तो मेरे दोस्तों, आप 2 का नहीं 50-50 रुपया दिया कीजिए, इसलिए कि मरना आपको है, मर जाएंगे, आंखें बंद होगी, जितनी दौलत है ये आपकी अब कोई काम की नहीं रहेगी। बच्चे आपको दफना के आएंगे, इधर लड़ने लगेंगे, भाई अलग लड़ेगा, बेटियां अलग लड़ेगी, बेटा अलग लड़ेगा कि ये मेरे बाप की दौलत है मुझे दिया जाए, बाप की दौलत है मुझे दिया जाए, और आप वहां हिसाब देने में फंसेंगे। और कहीं यही 50 रुपया जेब से निकाल के मस्जिद की झोली में देंगे तो यही काम हुआ, अज्र ये मिलेगा कि हो सकता है अजाब में कमी आ जाए या बच भी जाए। जो मस्जिद बनाता है, जो मस्जिद में खर्चा लगता है ना, उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में महल बनाता है। इतने आसान नहीं है, अज्र भी बहुत बड़ी है, सवाब भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है, नेकी भी बहुत ज़्यादा है कि जन्नत में महल बनता है। इसलिए मस्जिद हो, मदरसा हो, गरीब कोई गरीब आए तो उसको झिड़को मत। एक तरीका बता देता हूँ,
کوئی مانگنے والا آئے تو یہ مت سمجھو کہ میرے پاس مانگنے بار بار آ رہا ہے، بلکہ اسے جو دینا ہے دے دو، ہاتھ جوڑ کے کہو بابا اتنا مجھ سے ہو گیا آگے جائیے۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ آدمی جائے رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھے اور کہیے کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو اس کے جیسا مجھے نہیں بنایا، تو مجھے دینے والا بنایا، ہم اس کو دے دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو بھکاری بنا دیتا، آپ کیا کر لیتے؟ کونوں کیس کرتے، وکیل کو سجاتے کہ جاؤ مجھے اللہ نے مجھے ایسا کیوں بنایا، یہ میرا کیس لڑو۔ اللہ اگر چاہتا تو کتا بناتا، بلی بناتا، چوہا بناتا، گدھا بناتا، بڑے بڑے آدمی کو کچھ بھی بنا سکتا ہے وہ واحکم الحاکمین ہے۔ آج تک تم نے سنا کوئی گدھا رب کی بارگاہ میں کیس کیا ہوگا کہ تم نے مجھے انسان کیوں نہیں بنایا؟ چاہتا تو آپ کو بھی جانور وہ بناتا، لیکن اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ آپ کو انسان بنایا، اتنی خوبصورت زندگی دی، تو پھر رب کی بارگاہ سے دور مت ہوئیے، بار بار شکرانے کے طور پر سجدہ کیجئے کہ اے مولا اگر تو گدھا بنا دیتا تو کیا حال ہوتا میرا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے گدھا نہیں بلکہ انسان بنا دیا، وہ بھی خوبصورت بنایا، اشرف المخلوقات میں بنایا۔ کوئی مانگنے والا ہے اسے بھیک دے دو، اس کو خوشی سے روانہ کرو اور رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے کہو مولا تو مجھے مانگنے والا نہیں بنایا، دینے والا بنایا۔ وہ چاہتا تو آپ کو بھی مانگنے والا بنا دیتا، در در کی ٹھوکریں کھاتے، مانگتے کہیں پٹائی بھی کھانا پڑتا، لیکن یہ کم نصیب کی بات نہیں، خوش نصیب کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو ہم کو دینے والوں میں سے بنایا۔ تو اپنے وجود پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک مجھے ٹھیک ٹھاک رکھا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وجود پر غور کیجئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یوں ہی زندگی ایسے ہی نہیں کٹنی چاہیے۔ تم نے سمجھا نہیں زندگی کو، زندگی بہت قیمتی ہے۔ آج لوگوں کی عمر 40 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال تک ہو گیا، لیکن پیشانی سجدوں سے آج بھی خالی ہے، اپنی پیشانی کو نہیں سجا پایا۔ وہ لوگ جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں شخص جنتی ہے، فلاں شخص جنتی ہے، جن کو جنت کی ٹکٹ نبی نے دیا، وہ لوگ خوف خدا سے رویا کرتے تھے کہ رب کی بارگاہ میں ہم حساب کیسے دیں گے۔ تو رب کی بارگاہ میں رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ کیا سوچتا ہے کہ ان کو ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے، اس سے حساب نہیں لیں گے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، سامنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، فرشتے ہوں گے بغل میں، اس وقت رب اپنے بندے سے ایک ایک بات پوچھے گا، ایک ایک لمحہ کے بارے میں جب حساب لے گا تو بندے کی طاقت نہیں ہے کہ ایک پیر سے دوسرے پیر قدم آگے بڑھائے، ایک طرف سے دوسرے طرف مڑ کے دیکھے، اتنی بھی ہمت نہیں ہوگی اس کی، اتنے سختی کے ساتھ حساب ہوگا۔ اور ہمارے پاس یا آپ کے پاس کوئی ایسا سجدہ آج نہیں ہے کہ جس کو ہم دکھا کے رب کی بارگاہ میں کہہ سکے مولا ہم نے تیری بارگاہ میں یہ سجدہ کیا ہے، اس سجدے کے صدقے میں ہمیں معاف کر دے۔ ہم میں سے کوئی بھی سجدہ میں جاتا ہے، ابھی 3 بار تسبیح نہیں پڑھ پائے کہ بازار کی یاد آ گئی، دکان کی یاد، مکان کی یاد، ذمہ داری، بیوی، بچے، طرح طرح کی فضول باتیں دماغ میں آگے گھستی ہے، یعنی اندھی بہری کی طرح عبادت کر رہے ہیں، لنگڑے للی عبادت۔ اس معیار کا کسی کے پاس کوئی سجدہ دکھائی نہیں دیتا ہے جس سے رب کو راضی کر کے رب کی بارگاہ میں کہہ سکے کہ مولا ہم نے 2 رکعت فلاں دن فجر کی نماز پڑھ کر کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اسی نماز کے صدقے میں بخش دے۔ 2 رکعت نماز میں نہ جانے کیا کیا یاد آتے ہیں، لیکن پھر بھی توفیق تو دیا ہے رب نے رب کی بارگاہ میں جانے کا، تو جو دیا ہے توفیق اس کو تو شکریہ سے ادا کیجیے۔ اللہ جب بندے سے ناراض ہوتا ہے تو رب کیا کرتا ہے جانتے ہیں؟ جب بندہ
اور رب کا رشتہ ہوتا ہے اور رب اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب یہ دیتا ہے کہ اس سے سب سے پہلے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے اور اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے اس کو روک دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دین کی تبلیغ کیا نا تو ایک آدمی سے کہا کہ دین پر ایسے ایسے کرو، ایسے ایسے کرو۔ اس نے کہا نہیں کروں گا۔ اے موسیٰ، تم جس دین کی بات کرتے ہو، جس تبلیغ کی بات کرتے ہو، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، دیکھو میرے کاروبار میں ترقی ہو گئی ہے، ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے ہیں، فلاں چیز بڑھا، فلاں چیز بڑھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کیا بڑھا؟ کہا دیکھو میں نے عبادت نہیں کیا، بال بچوں میں ترقی ہے، گھر میں ترقی ہے، دولت میں ترقی ہے، یہ ترقی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اسے میں نے دین سکھایا، دین کی بات بتایا، یہ کہتا ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دولت بڑھ رہی ہے، شہرت بڑھ رہی ہے، عزت بڑھ رہی ہے، مرتبہ بھی بڑھتا ہے، وقار بھی بڑھتا ہے، بیوی بچوں میں بھی برکت ہے، خاندان میں اچھے ہیں اور دولت میں بھی برکت ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی موسیٰ جو سب سے بڑی عذاب میری بارگاہ میں ہے اس وقت میں نے اس کو دے رکھا ہے۔ جس نے کہا کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، صراط مستقیم پہ نہیں چلتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے ہیں، تو برکت زیادہ ہو رہی ہے۔ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو لوگ سمجھتا ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے تو برکت زیادہ ہو گئی، ہم امیر ہو گئے، ان لوگ خاص کر کے سنیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس نے کہ موسیٰ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن برکت تو زیادہ ہو رہی ہے، دولت بڑھ رہی ہے، مال بڑھ رہے ہیں، خیرات بڑھ رہے ہیں، بیوی بچے میں برکت ہے، گھر میں برکت ہے، گھر میں خوشحالی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا ہم تو دین کی بات بتانے آئے تھے لیکن یہ اس طرح کی بات کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ اس وقت جو سب سے بڑی عذاب ہے میں نے اس آدمی کو دے رکھا ہے، اس آدمی کو دے رکھا ہے، میں نے اس کی دولت میں اس لیے برکت دیا ہے کہ کل بروز محشر جب میرے سامنے آئے گا اس کو حساب زیادہ دینا پڑے گا، یہ عذاب میں نے اس کو دے رکھا ہے۔ یہ مت سمجھئے کہ برکت ہو رہی ہے تو ہم زیادہ اچھل کود کریں اور برکت ہو رہی ہے ہم خوشحال ہیں، نہیں، برکت اس لیے ہو رہی ہے کہ زیادہ حساب آپ کا بڑھ رہا ہے۔ کہا کہ موسیٰ میں نے سب سے بڑی عذاب اس کو یہ دے رکھا ہے کہ اپنی بارگاہ سے اس کو دور کر دیا ہے، اپنی بارگاہ سے اس کو دور کر دیا ہے۔ اب نبی فرماتے ہیں جو بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، سر سجدے میں جاتا ہے، رب اور بندے کے درمیان حجابات ہٹتا ہے، اب بندہ رب کو دیکھتا ہے، رب بندے کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں سجدہ رکھ کیا ہے، میری بارگاہ میں سر جھکایا ہے۔ نبی فرماتے ہیں حجابات ہٹتا ہے، اب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، رب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، تو رب فرماتا ہے اے میرے بندے تم نے اپنے سر کو میرے سامنے جھکا دیا ہے، میری بارگاہ میں جھکا کے سب سے بڑا تو مجھے مانتا ہے، تو یاد رکھ موت سے پہلے جب تک تو زندہ رہے گا تیرا سر کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، کسی غیر کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا سب سے بڑی عذاب جو ہے اس وقت میں نے اس آدمی کو دے رکھا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے سب سے بڑی عذاب اس کو یہ دیتا ہے کہ سجدے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے، نماز سے میں کھڑا نہیں ہو پاتا ہے وہ بندہ۔ تو جس سے اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ جس سے اللہ تعالی زیادہ خوش ہوتا ہے تو رات کے آدھے حصے میں اس کو بستر سے اٹھا کر نماز تہجد پڑھوا لیتا ہے۔ اگر بندہ اور رب کا رشتہ مضبوط دیکھنا ہے تو پتہ یہ لگانا ہوگا کون بندہ رات کے تائی حصے میں، آدھے حصے میں یا جب بھی ہو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو سمجھ جائیے اس بندے کا رشتہ اللہ سے بہت قریب ہو چکا ہے، اور جو دوری ہو گیا سجدہ نہیں کرتا ہے سمجھئے کہ اللہ کی بارگاہ سے نکالا ہوا ہے، بہت دوری ہو گیا ہے، اس پر اللہ کی عذاب مسلط ہے۔
सबसे बड़ी आज़ाब अल्लाह ताला इसको दे रखा है कि अपनी बारगाह में इसको खड़ा होने से रोक रखा है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जो हजरत नमाज नहीं पढ़ते हैं, इस महफिल में बैठे बैठे तौबा कीजिए और अल्लाह की बारगाह में आकर कहिए, मौला आज से तू अपनी बारगाह में खड़े होने की तौफीक दे दे, अपनी बारगाह में सर झुकाने की तौफीक दे दे। नमाज पढ़ा कीजिए मेरे दोस्तों, बगैर नमाज की कोई छुट्टी नहीं है। मैंने कहा ना कि हज़ारों करोड़ों करोड़ों साल तक एक एक नमाज के बदले में जहन्नम में जलना होगा। और मैंने एक हदीस भी सुनाई कि जैसे ही इंसान एक वक्त की नमाज कज़ा करता है ना, उसके कान में ये उसका नाम जो है जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है, और उस वक्त तक वो नाम मिटाया नहीं जाता है जब तक कि ये नमाज़ें जो कज़ा हो गई है इसको अदा ना कर ले। और कहीं उसी हाल में अगर मौत आ गई तो वहाँ तो नाम पहले से ही लिखा हुआ है, अब फरिश्ता कहेंगे चल जो वहाँ नाम लिखा हुआ है अब तुमको इधर ही से डाला जाएगा। और अगर डाल दिया गया तो कौन बचाने जाएगा आपको? क्या सोच के दुनिया में जीते हैं कि वहाँ जो होगा देखा जाएगा। क्या देखेगा? अगर यहाँ एक मच्छर काट दे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और वहाँ जहन्नम में जलाया जाएगा तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। गर्मी के महीने में अगर लाइट चली जाए, अब 1 घंटा आपको जीना मुश्किल हो जाता है। वहाँ तो सरापा आग ही आग है, ऊपर आग नीचे आग, दाएं बाएं चारों तरफ आग जल रही है, वहाँ क्या देखिएगा? और वहाँ तेरा चिल्लाने से कोई सुनने वाला नहीं है। दरोगाए दोज़ख जिसका नाम मालिक अलैहिस्सलाम है, वो तो 1000 साल तक आपकी आवाज़ पर जवाब भी नहीं देंगे। इंसान को जहन्नम में जब डाला जाएगा 1000 साल तक ये पुकारेगा, ओ दरोगाए जन्नत, ए दरोगाए दोज़ख, तुम तो दोज़ख के दरवाजे पर हो, कम से कम 1 गिलास पानी तो मंगा के पिला दो। 1000 साल तक बंदा चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, कांपेगा, जलेगा, लेकिन वो मालिक जो है दरवाजे पर खड़े होंगे, इसकी आवाज़ पर भी कहेंगे भी नहीं कि क्या मांगते हो। 1000 साल गुजर जाएगा तो कहेगा कि तुम लोग मुझसे कुछ कहते हो क्या? अल्लाह अकबर। कितने दिन बाद? 1000 साल के बाद वो जल जल के बिल्कुल खत्म होगा। अब रब फरमाता है तुमको जला जला के तुम्हारे बदन से गोश्त खत्म हो जाएंगे, फिर हम दोबारा गोश्त चढ़ा देंगे, उसमें एक मोटी चमड़ी भी पहना देंगे, फिर जलाएंगे। 1000 साल तक जलाया जाएगा। दरवाजे पर जो दरोगाए दोज़ख होंगे आपकी चीखों पुकार को सुनेंगे, लेकिन आपके तरफ तवज्जो नहीं देंगे। 1000 साल जब गुजर जाएगा तब कहेंगे क्या कहते हो मुझसे? कहा कि 1 गिलास पानी पिला दो। बहुत मुश्किल में है। कहा कि पानी उससे मांग जिसकी नाफरमानी करके आया है। जिस रब ने तुम्हें आंखें दी, जिंदगी दी, सांस दी, हाथ पैर सब दिया, तुझे इंसान बनाया, खूबसूरत जिंदगी दी, लेकिन तुमने उसकी नाफरमानी करके आए हो, तो जिसकी नाफरमानी करके आए हो पानी उसी से मांग, मुझसे क्या मांगता है? अब ये बंदा फिर 1000 साल तक रब की बारगाह में चीखेगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, हाँपेगा, कांपेगा। 1000 साल तक कोई जवाब नहीं होगा। तब तक 2000 साल उसको गुजर गया। तब रब 1000 साल के बाद कहेगा क्या चाहते हो? का मौला नजात का नहीं मिलेगी। दुनिया में जाकर के ऐश किया था, मुझे भूल गया था। जिसने पैदा किया तुम्हें, जिसने जिंदगी तुम्हें दी, जिसने खूबसूरती तुम्हें बनाया, उसी को तुमने भूल करके जिंदगी गुजारा। आज माफी मांगते हो, नहीं मिलेगी, जलते रहो इसमें। फिर अब जलना पड़ेगा। 3000 गुजर चुका, 4थे 1000 पर आपको आपके तरफ तवज्जो फिर दिया जाएगा। आपको मतलब आप ये अपने बारे में मत समझिए, जिसको डाला जाएगा कोई भी उसमें हो सकता है। ये मत समझिए कि हम मुसलमान हो गए तो जन्नत हमारी जागिर हो गई। नहीं, जन्नत तो वहाँ अमल और शकल ये सब कुछ नहीं, अमल देख करके दी जाएगी। किसी ने दुनिया में सही काम किया, किसी ने गलत किया, कौन मान के आया है, कौन ना मान के आया है, कौन फरमाबरदारी करके आया, कौन नहीं आया, इस हिसाब से उसको जन्नत दी जाएगी। जो फरमाबरदारी करके जाएगा उसको मिलेगी, हाँ जो नहीं करके जाएगा उसी के लिए तो दोज़ख बनाया। रब ने सबको पैदा किया,
ساری مخلوق کو، پھر دوزخ اور جنت کیوں بنائے؟ دوزخ اور جنت اس لیے بنی ہے جو فرما برداری کر کے جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، جس نے آپ سے جو سچی محبت کر کے آئے گا اسی کو جنت میں ڈالوں گا، اور جو نفرت کر کے آئے گا اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اب نبی کی بات جو نہیں مانتا ہے اس کا حال وہاں پر دیکھیے کہ اسی کے لیے جہنم بنایا گیا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ خالی غیروں کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی ایمان والا جہنم میں جائے، لیکن عمل ٹھیک نہیں ہے تو جانا ہی پڑے گا میرے بھائی۔ میرے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے کہہ دینے سے ہم خود اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح جنت مل جائے، یہی فکر آپ اپنے اندر کیجئے کہ رب بھی راضی ہو جائے، جنت بھی مل جائے۔ تو وہاں جنت عمل دیکھ کر کے دیا جائے گا کہ نماز پڑھا ہے کہ نہیں، ایمان ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، عمل ٹھیک ٹھاک کر کے آیا ہے کہ نہیں۔ اگر ٹھیک ٹھاک عمل نہیں ہوگا تو پھنسیں گے ایسا کہ کوئی پھر بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اور یہ محفل پاک جو سجائے نا، تو ہمارے کیا نام ہے، مرحوم محمد معین الدین صاحب کے صاحبزادے کا، الطاف بھائی صاحب کا بیٹے کا عقیقہ ہے۔ بہت دیر کے بعد یاد آیا، یہی ہے نا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ مولا جس بیٹے کی عقیقہ ہے، مولا اس بیٹے کو خوشحالی زندگی دے، صراط مستقیم والی زندگی دے، اور خاص کر کے مولا اس کو دین کی خدمت کرنے والا بنا دے، ایمان والا بنا دے۔ اپنے محبوب کی محبت خود تو اپنی محبت اس بچے کے دل میں عطا کر دے، اور جب تک وہ بچہ رہے دین کی محبت میں چلے۔ کس کا عقیقہ ہے؟ مرحوم محمد معین الدین صاحب کے بیٹے کا عقیقہ۔ بتانے والے نے پود گھما کے بتایا، ڈائریکٹ نہیں بولے ہیں، تو ہم بھی گھما کے سنا رہے ہیں، سنیے۔ اب عقیقہ جس بچے کی ہے، خیر اس کے لیے تو دعا ہے آپ کی بھی اور میرے بھی، خاص کر کے اس کے جو گارجن ہے، جو مالک ابھی ہے ظاہری طور پر، حقیقی مالک تو اللہ سب کا ہے۔ ایک ذریعہ سے انہوں نے آیا، اسی ذریعہ سے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچے کو جو بنانا ہے بنائیے، لیکن سب سے پہلے اس کو قرآن اور سنت اور حدیث کی بات سکھا دیجئے، تاکہ کسی موڑ پر اس کا قدم باقے گا نہیں۔ اور سکھانے کی جگہ ابھی ہے، ابھی اگر یہ سنبھل جائے گا تو مرتے دم تک اس کا قدم کبھی باقے گا نہیں، ہمیشہ دین پر چلے گا، نمازی بھی بن کے زندگی گزارے گا، صراط مستقیم والی زندگی بھی اس کو مل جائے گی، صراط مستقیم پر بھی یہ چلے گا، ایمان والی زندگی ملے گی، اور جب بھی چلے گا حرام و حلال کو دیکھے گا، یہ میرے لیے حلال ہے کہ نہیں، یہ میرے لیے حرام ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور جو حلال ہے اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں۔ یہ تربیت خاص کر کے اپنے اپنے بچوں کو دیجئے، صرف جس کے عقیقہ میں آئے ہیں اسی کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے۔ سب اپنے اپنے گھر میں یہ تعلیم رکھیے کہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، اس کو پہلے ہم دین کی تعلیم دیں گے، تربیت دیں گے، سکھائیں گے، اے بیٹا تم قرآن اس طرح پڑھو، حدیث اس طرح پڑھو، نماز اس طرح پڑھو، مسئلہ و مسائل یہ ہے، پاک ہو گئے ہو ناپاک ہو گئے ہو، کس طرح تمہیں کیا کرنا ہے، یہ سب بات بہت ضروری ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ نہ غسل کرنے جانتے ہیں، نہ وضو بنانے جانتے ہیں، نہ نماز پڑھنے جانتے ہیں، کس میں کتنی فرائض ہے، کیا شرط ہے، کیا نہیں ہے، کیوں نہیں جانتے ہیں؟ ان کے ماں باپ کی غلطی ہے، سکھایا نہیں، صاف۔ وہی غلطی آپ بھی اگر کر کے جائیں گے تو جنازہ آپ کی ہوگی، بیٹا آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، ناپاک ہوگا۔ سمجھ رہے بات؟ اگر چاہتے ہیں یہ بیٹا میرا جیتے جی بھی میرا کام آئے اور میرا فرما بردار بن کے جیے، تو اس کو دین کی تربیت دو، اور جب اس دنیا سے اب جائے تو یہ بیٹا اس وقت بھی کام آئے، تو اس کو بھی دین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ دین کے احکام پر ان کو سکھائیے، چلائیے، بیٹا کا کیا حقوق ہے، باپ کا کیا حقوق ہے، یہ باتیں آپ جب جان جائیں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کے وجہ سے روئے گا نہیں۔ میں نے بہت سارے برا آدمی کو دیکھا ہے،
کہ دشمن تو دشمن الگ بات ہے، اپنے اپنے بیٹے کے لیے روئے ہیں، بیٹے کا جرم دیکھ دیکھ کر کے۔ بیٹا اتنا خطرناک ماحول میں چلا گیا کہ بیٹے کا شکل دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچپن میں اس بیٹے کے لیے میں نے اتنی محنت کیا ہے، اتنی مشقت کیا ہے، آج یہ بیٹا ایسا ہو گیا کہ اس کے وجہ مجھے رونا پڑ رہا ہے۔ تو میرے دوستو ایسا مت کرو، اگر ماں باپ روٹھ گئے، ماں باپ ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر کے اس دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے جنت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جیتے جی آپ کچھ بھی کر لیجئے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ماں راضی تو جنت ملے گی، باپ راضی تو جنت ملے گی۔ حدیث پاک میں ہے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ کے قدم کے نیچے جنت کا دروازہ ہے۔ یہ دو پھول ایسے ہیں، اگر ان کو آپ راضی کر لیے اور عمل ٹھیک ٹھاک کیے تو انشاءاللہ سرکار کی شفاعت ہوگی، جنت مل جائے گی۔ اور یہی اگر ناراض ہو گئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے کتنے باپ اپنی دکھ میرے سامنے بیان کیے تھے، کوئی کبھی کبھی بیان کرے، مجھے بھی رونا آیا تھا کہ بیٹا کتنا ظالم ہے، یہ بیٹا مر کیوں نہیں گیا تھا اس سے پہلے، کہ باپ کو 3 ٹائم کھانا نہیں دے سکتا، ایک ضعیف باپ کو، ماں کو 3 ٹائم کھانا نہیں دے سکتا، صبح جو کھانا بنا وہی کھانا باپ دوپہر میں بھی کھا رہا ہے، رات میں بھی کھا رہا ہے، اور خود بنا کے 3 ٹائم کھا رہے ہیں۔ اب بتاؤ جنت ملے گی؟ باپ اگر ناراض ہو گیا، ماں ناراض ہو گئی اور یہ دونوں ہستی ناراض ہو کے چلے گئے تو سمجھو کہ ہمیشہ کے لیے جنت کا دروازہ اس بیٹا کے لیے بند ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو منائیے، جنت اگر لینا ہے تب بس درود شریف پڑھیے۔ اب میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شرافت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے۔ اگر کبھی کبھار آپ کو انصاف کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو انصاف برابر کرنا، ورنہ انصاف کرنے والوں پر بہت سختی سے حساب ہوگا وہاں۔ آج کل کا انصاف تو شکل دیکھ کے کیا جاتا ہے، لیکن انصاف کہاں سے چل کے آیا ہے؟ میرے نبی کے گھر سے۔ شرافت کہاں سے چل کے آیا؟ میرے نبی کے گھر سے۔ میرے نبی کے گھر کا طریقہ چھوڑ کر کے کوئی شریف بن نہیں سکتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں شرافت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے۔ شرافت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے۔ گنہگاروں کو بخشنا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ گنہگاروں کو بخشنا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ خلافت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے۔ خلافت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے۔ انہی کے پیچھے ہی چلنا، انہی کے پیچھے ہی رہنا، امامت ان کے گھر کی ہے۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ کل میلاد شریف محمد موسیٰ صاحب کے دولت خانے پر ہے، وہاں پر بھی آپ لوگ تشریف لائیے گا کل بعد نماز مغرب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب کو مل کے پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس محفل کو قبول فرما اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔